المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، صاحبین علم و فضل اور کمرے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے آمین کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ذرا بلند آواز سے بولے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کربت مغفرت فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے حنفی کے محترم مولانا اشرف صاحب دامت برکاتہم کا کہ تھوڑا آرام مجھے مل گیا. بڑا عجیب معاملہ حافظ صدیق کا گیا. حافظ صدیق کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مجھے کہا کہ وہاں آرام کرو، مجھے آنکھ لگ گئی، میں سو گیا اور یہاں مجھے معلوم ہے یہاں گرم دودھ تقسیم ہو گیا. یہ اچھا ہے، میں بیان کرنے والے کو سلا دو اور مجمے کو دودھ پلا دو. آپ سب کو ماشاءاللہ چالاک اور چوبند ہو کر آئے ہیں اور دودھ کی گرمی آپ کے یہاں، میرے کو سلا کے ٹھنڈا کر کے یہاں بک دیا. خیر، ہم جو باتیں کریں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مہینہ ربیع الاخر، بولو مہینہ ربیع الاخر. سب کو معلوم ہوگا نا یہ مہینہ یہ ولی والا مہینہ ہے. ارے بولو کون سا مہینہ؟ ولی والا مہینہ. اور جو مہینہ گیا ربیع الاول وہ نبی والا مہینہ. سبحان اللہ تو بول دو بھائی. جو مہینہ گیا وہ نبی والا مہینہ. یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اسی مہینے کی 11ویں کو یا اسی مہینے کی 17ویں کو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اللہ کو پیارے ہوئے. ہم سب کو معلوم ہے پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی بولو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی. تو جو مہینہ گزر گیا ربیع الاول وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ اور ہمارے نبی کے وصال کا بھی مہینہ. یعنی جو مہینہ گزر گیا وہ نبی کا آنا بھی اور نبی کا جانا بھی. سب بلند آواز سے بولے نا بھائی، میں گرم دودھ نہیں پی کے بیٹھا ہوں. آپ بولے نا ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. تو وہ نبی والا مہینہ ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. اور یہ ولی والا مہینہ وہ کتنا پیارا معاملہ میرے ولسار والوں. ادھر نظر کرو تو نبی والا مہینہ، ادھر نظر کرو تو ولی والا مہینہ. دعا کرو اللہ موت سے پہلے ہم کو بھی ولی بنا دے اور کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. اس میں کہ ہم سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. ایک حدیث پاک سنو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک، میرا جانا بھی مبارک. اللہ کی قسم نبی کا آنا بھی مبارک، نبی کا جانا بھی مبارک. آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی، گئے تو زمین کے نیچے تا قیامت برکتیں نظر آئی. تو میرے دوستوں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ابھی ہم جو مہینے میں ہیں نا یہ ربیع الاخر مہینہ ہے. تو آپ مجھے بتاؤ شیخ عبد القادر جیلانی پر کچھ باتیں سناؤ. جی ہاں یعنی تھکے ہو تو بات بند کر. سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ آج ہم اس بات پر آ جائیں کہ وہ کون سے کام کرنا ہے جس سے ایک مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے.
پہلے یہ بتاؤ کس چیز کو کامیاب ہونا ہے؟ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، نو ٹینشن، دنیا میں بھی کوئی ٹینشن نہیں اور آخرت میں بھی کوئی ٹینشن نہیں، بس آخرت کا معاملہ ہو اب اگر حساب کتاب تو جنت میں چلا جائے اور دنیا میں بھی چین اور سکون ملے، قبر میں بھی چین اور سکون ملے، یعنی تینوں عالم میں چین اور سکون ملے۔ ابھی جو عالم ہے نا، عالم دنیا، اللہ اس میں بھی چین دے دے، ہم جب قبر میں جاوے عالم برزخ اللہ اس میں بھی آرام دے دے، اور ایک عالم آخرت اللہ اس میں بھی بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دے دے۔ تو اس کے لیے یہی مہینہ پیران پیر اور پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا ایسا کون سا عمل کرنے کا؟ بھائی اللہ کے ولی آج ہم لوگ بھی علماء کے پاس جاتے ہیں نا، تو اس زمانے میں بغداد میں کچھ لوگ گئے ہوں گے پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے ہوں گے، حضرت کیا کام کرنے کا کہ دنیا میں بھی چین سکون ملے، قبر میں بھی آرام ملے اور جنت بھی مل جائے، کیا کام کرنے کا؟ ہماری یہ دنیا بھی صحیح ہو جائے، ہماری قبر والی دنیا بھی صحیح ہو جائے اور ہماری قیامت اور آخرت والی دنیا بھی صحیح ہو جائے۔ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی، اللہ کی قسم بہت پیارے، اللہ کی قسم بہت پیارے، اتنے پیار سے فرمایا، اتنے پیار سے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا، میں نے حدیث پاک کو پڑھا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، 3 کام کر لو اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہی مہینے میں انہوں نے کہا تھا ربیع الاخر میں، اور یہی مہینہ ان کا مثال کا بھی ہے، تو 3 کام کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ 3 کام کریں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ، بلند آواز سے بولے انشاءاللہ۔ اور وہ 3 کام بتاؤ میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے بتاؤ عمل کریں گے انشاءاللہ، کون کون تیار ہے؟ یہ ولسان بہت آیا بھائی، اب تو ولسان کے رستے سے ایسے معلوم ہو گیا ایسا اپنے گھر میں آ رہا ہوں۔ ولسان بہت آیا، بہت بیانات، بہت تقریریں، بہت بات، بلکہ میرے کو لگتا ہے کہ مولانا اشرف صاحب کسی جگہ ہم نے قاعدہ بنایا کہ سال میں 1 مرتبہ جائیں گے پھر وہاں ریپیٹ واپس نہیں جائیں گے، لیکن معلوم نہیں کہ حافظ صدیقی کون سا اناج کھلاتا میرے کو کہ ہر 2 مہینے میں ولسان پہ آ جاتا ہوں۔ اور ابھی بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ 12-13 جگہ باقی ہے، میں نے کہا بھائی اب تو رمضان بعد جو ہوگا پتانی، اس سے پہلے تو 2-4 مرتبہ آنا ہے، سارا وقت میرے کو پریشان کرتا، لیکن میرے کو نہیں لگتا حافظ صدیق میرے کو پریشان کرتا، یہ تو کچھ بولتے بھی نہیں، یہ تو ایسا بیٹھے کہ بیوی نے زبردستی دھکے مار کے دے رہا، میرے کو بولنا پڑتا سبحان اللہ بول الحمدللہ، بولو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کام بھائی، سب سے پہلا کام بولو نا، کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے؟ بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ 3 کام کر لو اللہ کی قسم، 3 کام کر لو پیران پیر غوث پاک۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ کا ولی کبھی بھی بولتا اپنی مرضی سے نہیں بولتا، کلندر گھر کے گوید بیگا گوید، اللہ والا جب بولتا ہے نا ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، اللہ اس کے دل میں الہام کرتا ہے اور وہ اس بات کو آؤٹ کرتا ہے۔ تو پیران پیر نے بھی فرمایا، اور ربیع الاخر آخر میں نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے میرے دوستو؟ 3 کام کر لو، 3 کام کر لو کہ دنیا کی زندگی بھی چین والی ہوگی، قبر میں بھی راحت ہوگی اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ 3 کام کریں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلا کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میرا جی میں ایک بات آ رہی ہے، ہم 3 کام پر تو بعد میں آئیں گے، پہلے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، گرم دودھ رسول کریں گے۔ میرا تو حافظ صدیق اوپر سے دیتا نہیں، اوپر سے کہتا اس میں بادام پستہ بھی تھا، تو بیان کے بعد تو سب ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کون کون میرے ساتھ ذکر کرے بھائی؟ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس طرح ذکر کریں، دیکھو میں جو خطبہ پڑھ رہا ہوں نا، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، بہت پیارا خطبہ ہے، بڑی محنت سے یاد ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ ایسے ہی زبان سے خطبہ ادا کرتے تھے، ہم نے بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ یہ خطبے کا ہر کلمہ جو ختم ہوتا نا اللہ، بولو آخری کلمہ اللہ، تو آپ بھی میرے ساتھ بولو گے، آواز نہیں آ رہی، بولو گے اور بلند آواز سے بولو گے۔ ہم شروع کریں، الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو الفرد المتفرد بالفردانیت هو العزیز المتعزز بالعزت هو القدير المقتدر بالقدرة هو الأول هو
والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله. بلند آواز سے اللہ 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 آواز نہیں آ رہی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا عليم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے. پورا مجمع صاحب نے بولے نا آمین بولے نا. میں ٹھنڈی کا موسم ہے نا, آپ آئے, آپ کا بہت بڑا احسان ہے, لیکن آج عمل کریں گے. کتنی باتوں پہ عمل کرنا؟ 3 باتوں میں. سب سے پہلی بات پر آ رہا ہوں جو میری بات نہیں, اللہ کے ولی پھر آنے پھر عالم ربانی فیض سبحانی بولو غوث صاحب شیخ عبد القادر جیلانی, انہوں نے فرمایا 3 کام کر لے, اللہ کی دنیا میں بھی راحت چین سکون عطا کرے گا, قبر میں بھی اللہ آسانی کا معاملہ کرے گا, اور قیامت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. جس میں سب سے پہلا کام یقین بنا لو, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. چلنے دھرنے والا کون؟ مانگے تو کس سے مانگے؟ ہاتھ اٹھائے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے, اپنا ماتھا جھکائے تو کس کے سامنے جھکائے. پورا مجمع ساتھ میں کہتے ہیں نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں یہاں پر بٹھانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہم سب کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. امیر بنانے والا کون؟ اللہ ہی. غریب بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عزت دینے والا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ ہی. بیماری دینے والا کون؟ اللہ ہی. شفا دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون ہے؟ جو کچھ کرتا کون کرتا؟ اللہ. بھروسہ ضروری ہے, یقین ضروری ہے. آپ نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا, حضرت ہارون رشید. ہاں یا نہ بولو. حضرت ہارون رشید ان کے زمانے میں کچھ چوریاں ہو رہی تھی, بہت چوری ہو رہی تھی. انہوں نے چاروں طرف پولیسوں کا جال بچھایا تھا, لیکن کچھ کنٹرول میں معاملہ آ نہیں رہا تھا. بول رہا کنٹرول میں معاملہ آ نہیں رہا تھا. ایک دن ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا اور اس کو خود کو خبر ملی
کہ فلاں گھر ہے، بہت دور ایک گھر ہے، تقریباً 8-10 کلومیٹر دور ایک گھر ہے، اس میں چور بیٹھے ہیں اور چوری کا مال تقسیم ہو رہا، 10 چور بیٹھے، وہ کتنے بیٹھے ہیں؟ 10 بیٹھے ہیں اور آپس میں چوری کا مال تقسیم ہو رہا. اور حضرت ہارون رشید کو جب پتا چلا کہ اتنی پولیسوں کی فورس رکھا، اس کے بعد بھی چوروں کی یہ مجال ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور 10 بیٹھے ہیں اور چوری کا مال تقسیم ہوتا ہے اور مجھے کہاں خبر ملتی ہے اور میرے پولیسوں کو خبر نہیں ملتی. بہت غصے ہوا، ساری فورس کو جمع کیا اور بہت غصے ہوا، کہا جاؤ اور 10 کو پکڑ کر میرے سامنے. اب بات بالکل صحیح تھی. جب پولیس گئے اور وہ دروازہ توڑا اوڑا ہوگا تو بیٹھے تھے، بولو کتنے چور بیٹھے تھے اور چوری کا مال تقسیم ہو رہا تھا. خیر انہوں نے مال تو سب قبضے میں لیا اور 10 کو ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں دیا. اور ان کی بھی تو عزت کا سوال تھا بھائی، پولیسوں کی بھی عزت کا سوال تھا. اتنی بڑی فورس اتنے زمانے سے کام کر رہی ہے اور کام پورا نہیں کر رہی. اتنے بہت غصے میں انہوں نے 10 کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں دیا اور کہا چلو یہ خبر ہم نے تم کو نہیں پکڑا ہے. یہ انفارمیشن ڈائریکٹ کس کے پاس پہنچی ہے؟ حضرت ہارون رشید بادشاہ کے سامنے انفارمیشن پہنچی. لیکن کرنا کیا کرنا، وہاں 10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لے کے آ رہے تھے. ولساڈ والوں ایک بھاگ گیا. ارے بولو ایک، انہوں نے بہت پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ ہاتھ میں آیا نہیں. وہ بڑے چالاک ہوتے، ادھر ادھر چھلانگ لگا کے نکل گیا. اب بچے کتنے ہیں؟ 9. اور بادشاہ کو معلوم تھا، ہارون رشید بادشاہ کو معلوم تھا کتنے ہیں 10. اب پولیسوں نے آپس میں مشورہ کیا، رہے 9 اور تھے کتنے؟ اور ہم نے وہاں خبر بھی دے دی تھی کہ ہم نے 10 کو پکڑا ہے، رہے کتنے؟ تو اب 9 لے کے جائیں گے اور جا کر یہ بولیں گے ایک بھاگ گیا تو بادشاہ ہارون رشید ہم سب کو بھگا دے گا، ہم سب کی نوکری گئی، ہم سسپینڈ ہو جائیں گے. اس لیے بادشاہ یہی کہے گا نا تمہارے پاس ہتھیار تھے، تم پولیس فورس میں ہو اور یہ نہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک سے تم کو کیسے ایسا بھاگ کر نکل گیا اور تمہیں پتا بھی نہیں چلا. اب وہ ساری پولیس فورس جمع ہے بھائی، تھے کتنے لیکن ابھی پکڑے ہوئے کتنے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ چلے وہ کھیت میں ایک آدمی کو دیکھا، بیچارہ غریب کوئی کام کر رہا تھا. چلو اسی کو لے لو، اور کیا کریں، اپنی سب کی نوکری کا سوال ہے. اور بیچارہ جو کھیت میں کام کر رہا تھا نا، اتنا سا کپڑا پہنا ہوا تھا، یہ ناپ سے لیکن یہاں تک کا پہنا ہوا تھا. بیچارہ کھیت میں کام کر رہا تھا اور ساری پولیسوں سے گرا اور تو چور ہے. کون چور نہیں، میں چور نہیں. اگر میں چور ہوتا تو ایسے کپڑے میں ہوتا. اور بیچارہ روتے روتے کہتا میں تو بہت دور آیا ہوں، میری بیوی میرے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بہت دور رہتے، میں تو مزدوری کے واسطے آیا ہوں، میں چور نہیں ہوں، میں نے چوری کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں. نہیں تو چور ہے. آج کل بھی یہی ہوتا ہے، تو چور ہے. نہیں مار مار کے بلوائیں گے تو چور ہے. اب بیچارہ کیا کرتا، اس کے بھی ہاتھ میں کڑیا، پاؤں میں. اب کتنے ہو گئے؟ یہ کچھ ہو گیا، اپنا ٹوٹل پورا ہو گیا. بھلے اس کا جو بھی ہوا لیکن اپنا ٹوٹل پورا ہو گیا. بیچارہ غریب آدمی تھا، پہننے کے کپڑے نہیں تھے، کہاں بیوی، کہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور بیچارے کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب بادشاہ کو بادشاہ ہوتے، ہارون رشید جو بیٹھا ہوا اپنے کرسی پر، بھائی 10 کو پکڑ کے لائے، کہاں لے کر آئے، کہاں لاؤ میرے سامنے لاؤ. ارے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ویں پر ہی آیا. تو یہ بیچارہ کہتا بادشاہ میں چور نہیں ہوں، میں نے چوری کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے، یہ زبردستی میرے کو پکڑ کے لائے ہیں. وہ بادشاہ غصے میں تھا. ہاں ہر چور یہی بولتا ہے، چلو لے جاؤ. لے گئے، جا کے جیل میں ایک زمانہ گزر گیا جیل میں. پھر معاملہ یہ ہوا کہ بھائی ان کو سب کو ایک پرمیشن دو، ایک لیٹر دو، اپنے رشتے دار کو لیٹر لکھے، جس کا رشتے دار آئے گا جتنا اس نے چوری کیا اس کا ڈبل مال بھرے گا، اپنے قیدی کو لے کر چلا جائے گا. بھائی ایک زمانے کے بعد بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ بھائی جتنے چور ہیں ان کو ایک ایک خط دے دو، اپنے رشتے دار کو خط لکھے، جب بھی خط پہنچے گا اس کے بعد میں جب وہ رشتے دار آئے گا ضمانت بھرے گا، ڈبل پینلٹی بھرے گا، اور اس کے بعد اپنے قیدی کو چھڑا کے لے کے جائے گا. جیسا حکم ہوا سب کو خط دیا، اس کو بھی دیا، کس کو؟ 10 میں رکھا، میرا کوئی نہیں اور لکھنے بھی نہیں آتا ہے، تھوڑا بہت لکھنے آتا ہے، باقی برابر لکھنے. اب میں کس کو لکھوں گا؟ اب میری بیوی بالکل جنگل کی طرف رہتی، میرے بچے جنگل کی طرف رہتے، میں کس کو لکھوں گا؟ لیکن عجیب قدرت کا معاملہ، وہ 9 نے خط لکھا
ہاں جیسے جیسے خط پہنچتا تھا رشتے دار آتے تھے، ضمانت دیتے تھے اور اس کے بعد چھڑا کے لے جاتے تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 کے 9 چلے گئے. کون بچا؟ یہ عجیب معاملہ ہوا. جو قصور والے باہر گھوم رہے ہیں، بے قصور اندر پڑا ہوا ہے. ارے بولو جس کا قصور نہیں وہ اندر پڑا ہوا. اب ایک دن وہ بھی اللہ اللہ کرنے والا اللہ کا بندہ تھا. ایک دن جیلر کو بلاتا ہے، کہا سب نے خط لکھا، سب چلے گئے. تو اس نے کہا تو بھی لکھ. اللہ میرے کو بھی دے کر میں بھی لکھوں گا آج. اب اس زمانے میں وہ چمڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا جس کو اچھے طریقے سے بند کر دیا جاتا تھا. تو اس نے لکھا اور آنکھوں میں آنسو ہے. وہ جیلر پوچھتا بھی ہے ابھی لکھتا ہے؟ ارے پہلے لکھا ہوتا وہ 9 چلے گئے تو بھی چلا گیا ہوتا. آج لکھتا ہے؟ تو آج بھی کہاں لکھ رہا ہوں. تو کہا یہ کر کیوں منگوایا؟ آج اوپر والے کو لکھ رہا ہوں، اس لیے میرا کوئی نہیں ہے. ارے بولو میرا نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، اور میری بیوی بچے تو رو رو کے معلوم ہے کیا حال ہوا ہوگا ان کا. اس لیے کہ میں ان کو پتا چلے گا میں جیل میں ہوں، میں نے چوری کی. حالانکہ میں نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا نہیں. میں پیٹ میں پتھر مارتا لیکن کبھی چوری کے بارے میں نہیں سوچا. تو خط کس کو لکھے گا؟ اوپر والے کو لکھوں گا. تو دینے کو نہیں جائے گا، دینے کو نہیں جائے گا. مطلب اوپر والا ہی جانے. اس نے جو خط لکھا ہے مولانا شاہ، جس کا پہلا جملہ ایسا ہے جو ہماری آنکھوں میں آنسو لے کر آتا ہے. پہلا جملہ اس نے لکھا من العبد الذلیل الی الرب الجلیل. یہ خط جا رہا ہے، ایک گنہگار بندہ خط بھیج رہا ہے، اللہ جل جلالہ کے دربار میں بھیج رہا ہے. یعنی بھیجنے والا عبد الذلیل ہے، گنہگار بندہ ہے، لیکن جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ تو رب جلیل ہے. وہ تو رب بھی ہے، جلیل ہے، بڑے عظمت والا ہے. اور جیلر کو کیا کہا بند کر کے دیا. کہا لکھ دیا. کہا اللہ کو لکھا. کہا کون سے ڈبے میں ڈالو؟ کہا ڈبے میں نہیں ڈال، ہوا میں اڑا دے، اڑا دے، ہوا میں اڑا دے. یہ صبح کا وقت تھا. وہ جیلر بھی ہنستا ہنستا ایک ایسا اردو میرے کو ملا ہے لیکن ہوا میں اڑا دیا. جو یہ جو صبح میں خط چلا گیا میرے دوستوں، شام بھی نہیں ہوئی، ظہر کا وقت تھا. بادشاہ ہارون رشید سویا ہوا. بولو بادشاہ ہارون رشید سویا ہوا. سبحان اللہ کہہ دو. خواب میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہارون رشید کے خواب میں آئے. کہا اٹھ اٹھ، جیل کی طرف جا، جیل کی طرف جا. یہ شکل کا آدمی وہاں پر جیل میں ہے، بے قصور ہے، بے قصور ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے. تیرے پاس جتنی طاقت ہو آج اس کو انعام دے دے، آج اس کے اوپر احسان کر دے. اور دیکھ تو خود جانا. اللہ کے رسول فرماتے ہارون رشید تو خود جانا اور یاد رکھنا پہلے جا کے اس سے معافی مانگنا. اگر اس نے معاف نہیں کیا تو قیامت میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. وہ ہارون رشید تو پورا پسینے میں شراب اور چوکا. کہاں ہے سب لوگ؟ سب آ گئے دربار. کہاں مجھے جیل کی طرف لے جاؤ. کہا بادشاہ آپ جیل کی طرف جاؤ تو بولو نا کس کو حاضر کرنا. آپ کوئی کچھ نہیں بولے گا، مجھے جیل کی طرف لے جاؤ. اور بادشاہ ہارون رشید جیل کا دروازہ کھلوایا گیا. وہ ایسا سامنے بیٹھا ہوا تھا. یہی ہے وہ آدمی. کہا تو نے چوری نہیں کی ہے نا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، اور میں تو پہلے بھی کہتا تھا میں چور نہیں ہوں. یہ زبردستی مجھے یہاں پر لے کر آئے. آج تم نے کیا کیا؟ آج تم نے کیا کیا؟ کیا کرتا؟ آج خط لکھا تو میرے اللہ کو میں نے لکھ دیا. ہارون رشید نے کہا آ جاؤ. ارے باہر نکال کر ہارون رشید نے زمینیں دیے، پراپرٹی دی ہے، جائیداد دی ہے، گھوڑے دیے ہیں، اونٹ دیے ہیں، کپڑے دیے. ارے کہا کہ بیوی بچے سے ابھی ان کو بلاؤ. جب بیوی آئی تو بیوی کو زیورات میں لہلا دیا، بچوں کو کپڑوں میں لہلا دیا، اور سب کرنے کے بعد کہا میرے کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دینا. اب وہ آدمی بیچارہ جو کھیت میں کام کرنے والا کہتا ہے بادشاہ تم میری مذہب تو نہیں اڑاتے ہو؟ اتنی زمین تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، اتنی جائیداد، اتنے کپڑے، اتنے گھر، میں کچھ نہیں سوچا. میری بیوی آئی ہے بیچاری روتی روتی آئی ہے، تم نے اس کو سب سے پاؤں تک زیورات دے دیے. میرے معصوم بچوں کو دے. بادشاہ تم مذاق تو نہیں کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا مذاق کی بات چھوڑ دے، ایک بار کہہ دے کہ تم نے مجھے معاف کیا. اس لیے کہ اگر نہیں معاف کرے گا آج تو ہی میری جنت ہے، تو ہی میری جہنم ہے. اگر معاف کرتا ہے تو میری جنت ہے، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میرا نبی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے معاف کر دیا اور خوشی خوشی، بولو خوشی خوشی چلا گیا. وہ تو چلا گیا. ہارون رشید جب رات ہوئی، رات کو سوئے تو ہمارے نبی کے خواب میں آئے، اور ہمارے نبی نے آ کر کہا ہارون رشید تجھے معلوم ہے وہ جو خط کے لیے جیلر نے اڑایا تھا نا، وہ مدینہ میں میرے پاس آیا تھا.
اور میں نے اسے اللہ کے دربار میں پیش کیا تھا تو اللہ نے مجھے جواب دیا تھا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ اور اللہ کا رسول ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو، ایک دل جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، وہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے نا، اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہمارا خط کیوں نہیں جاتا؟ ہمارا خط کیوں نہیں جاتا؟ کبھی لکھو اور ڈالو واپس نیچے آئے گا، کیوں نہیں جاتا ہمارا؟ کیوں نہیں جاتا؟ میرے دوستوں، سب سے پہلے تو اس لیے ہمارا خط وہاں پر نہیں جاتا کہ ہم کو اس کا ڈر ہی نہیں ہے، ہم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ معاف کرنا، برا نہیں ماننا، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم ڈرتے ہوتے تو آج فجر کی نماز کیوں ہماری قضا ہوتی؟ بھائی سیدھی بات ہے نا، ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ہماری نماز کی قضا ہو گئی۔ کام ہم کو یاد ہے، کتنے بجے جانا ہے وہ ہم کو یاد ہے، 8 بجے نوکری پہ جانا تو جانا، شام کو 6 بجے چھوٹ کے آنا تو آنا، کیونکہ یہ نوکری ہے نا، میرے کو پیسہ ملتا، پیسہ مہینہ پورا ہوتا تو میرے کو 10,000 ملتے، 15,000 ملتے، میرے دوست کو 10-15,000 کے بعد سے ہم نے مخلوق کی غلامی کی ہے۔ مگر جہاں چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دیتا ہے وہ فجر کی نماز ہم کو نہیں سمجھ میں آئی۔ آج ہمارا سر اوپر نہیں جاتا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ ارے بولو ظلم، اور پچھلی جگہ کلمے والے کو مارا گیا، پیٹا گیا، ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستوں، ہمارے گھر میں حالات ہے، ہمارے کاروبار میں حالات ہے، ہم نے اللہ سے مانگا لیکن ہمارا خط نہیں جاتا، کیونکہ سب سے پہلی بات 3 وجہ سے ہماری پکار پوری نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ کا ڈر ہمارے پاس، نمبر 2 پیارے نبی کی محبت نہیں، اور نمبر 3 پیٹ میں حرام اتنا گیا ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ حلال روزی کون کھا رہا ہے؟ حلال کا اہتمام کون کرتا ہے؟ کیونکہ حلال کے آنے میں دیر ہوتی ہے لیکن برکتیں ہوتی ہے، حرام جلدی آتا ہے لیکن ہماری پوری فیملی کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کون تیار ہے؟ پہلا کام جو اپنے کو 3 کام کرنا نہیں، بولے شروع میں بتایا نا، کس نے یہ 3 کام ہم کو کس نے بتایا؟ پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، بولو بہت شیخ عبد القادر کریں گے، بولو کریں گے یقین۔ جس میں پہلا کام کون تیار ہے؟ یقین بنا لو، سرنے دھرنے والا کون؟ یہ بتاؤ نا، یہ مجرم تو تھا بھی نہیں بیچارہ، یہ جیل میں جو تھا اس نے کس کو خط لکھا؟ معلوم ہوا یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ آپ کو تعجب ہوتا ہوگا نا، خط مدینہ چلا گیا اور مدینے سے ہمارے نبی نے کہاں پہنچا دیا؟ اللہ کے دربار میں، اور ہارون رشید تک پیغام پہنچ گیا۔ آپ سوچتے ہیں تو وہ زمانے کی بات ہے نا میرے دوستوں، آج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن میں 20واں پارہ اٹھاؤ، 20واں پارہ، بولو قافلے ملبل کا، اس کا پہلا پیج پڑھو، اس میں اللہ آج بھی کہتا ہے اے پریشان، اے دکھی، اے دنیا سے مارا ہوا، اے بھٹکا ہوا، اے قرضے میں ڈوبا ہوا، اے اپنے حالات میں پریشان، اللہ کہتا کہیں مت جا، آ جا میرا بندہ، ایک بار میرے پاس آ جا، ایک بار آ جا، تیرے آنکھ سے آنسو بہا دے، توبہ کر لے، اللہ کہتا میری قسم تیری پریشانی دور کروں گا، اور فکر مت کرنا، مال اور عزت دونوں تجھے بہت بڑھا کر اسی زمین پر عطا کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو جیل میں تھا اس نے بھی تو وہی کام کیا، کس سے مانگا؟ ہم کو بھی کس سے مانگنے کا؟ بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1، اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا پریشان حال بندہ، اے دنیا سے تھکا ہوا میرا بندہ، ارے روزی کے معاملے میں پریشان، قرضے میں ڈوبا ہوا پریشان، بیوی کے حالات سے پریشان، بچوں کے حالات سے پریشان، چاروں طرف سے ٹینشنوں میں پڑا ہوا میرا بندہ، سب کا دروازہ چھوڑ کر آج مالک کے دروازے پر آ جا، تو پکارتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا، میرے دربار میں دیر ہوگی مگر میری قسم میرے دربار میں اندھیر نہیں ہوگا۔ بولو نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پہلا کام جو پیرانے پیر نے بتایا اور کہ کس سے مانگیں گے؟
آج سے اپنے دل میں یقین بناؤ بھائی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ نہیں بولو نا بھائی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ ارے تندرستی دینے والا کون ہے؟ یہی سبق غوث پاک نے بھی سکھایا، لیکن ہم غوث پاک کے حالات پڑھے تو اپنے کو پتہ چلے. کسی کو بھی پوچھو یہ مہینہ غوث پاک کا مہینہ، یہ بھی کہتا ہوں ماشاء اللہ اتنا تو معلوم ہے غوث پاک کا مہینہ. غوث پاک کون تھے؟ کیا تھے وہ نہیں معلوم ہے، کب پیدا ہوئے وہ نہیں معلوم. تو سب بولتے ہمارے دادا بولتے تھے غوث پاک کا مہینہ، تو ہم بھی بولتے غوث پاک کا مہینہ. معلوم ہے اپنے کو؟ بولو، ارے بولو نا، معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا جو نشہ کرتا ہوگا. نشہ دارو پیتے نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں نہیں، دارو کا نشہ نہیں ہے، دارو کا نشہ نہیں ہے میرے دوستوں، دارو کا نشہ نہیں ہے، اور سگریٹ اور بھنڈے کا نشہ نہیں ہے. ہم کو انٹرنیٹ کا نشہ ہے، وائی فائی کا نشہ ہے، موبائل کا نشہ ہے، ہم کو فیس بک کا نشہ ہے، ہم کو واٹس ایپ کا نشہ ہے. اور یہ نشہ اتنا خطرناک ہے جب ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم سے کلمے کو چھین کر تو نہیں چلا جائے گا. جس کو دیکھو کتنی جگہوں میں کئی معلوم پڑتا ہے وہاں وائی فائی مفت میں ہے، تو بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہے آپ کو 2 بجے، کوئی ہوٹل کے پاس کھڑا ہے 4-5 کھڑے. اچھا 4-5 آپس میں کھڑے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 4-5 کھڑے. بھائی یہاں کیوں کھڑے بھائی؟ رات کے 2 بجے، ارے سونے کا ٹائم ہے. یہاں وہ چائے کی دکان ہے اور وائی فائی فری ہے. بولو ہوتا کہ نہیں؟ اور 4-5 جو کھڑے آپس میں باتیں نہیں کرتے. اگر باتیں کریں نا تو میرے جیسا اردو بولے کہ ہاں یہ ہو سکتا بیچارہ قرآن پاک کا مذاکرہ کرتا ہوگا، حدیث پاک کا مذاکرہ کرتا ہوگا، یا آپس میں دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوگا. ارے ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاتا ہوگا نا. وہ کونے میں بیٹھا، یہ وہ کونے میں بیٹھا، یہ وہ کونے میں بیٹھا، تو کرتا کیا ہے موبائل میں؟ کیوں الگ الگ ہو کر بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو موبائل میں؟ یعنی تم وہ کام کرنا چاہتے ہو کہ اگر میں گھر پہ کروں گا تو میرے ماں باپ یا بھائی بہن دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. تو میرے دوستوں یہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہا، تیری بہن اور بھائی نہیں دیکھ رہے، اوپر والا بھی سو گیا. کیا ہے یہ؟ نشہ ہے، نشہ. اور صحیح میں موبائل تھوڑا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہاں اس کا چہرہ دیکھو بوکھلا جاتا ہے پورا. میرے ایک مرتبہ کسی نے کہا نا تمہارا موبائل کھو گیا، میں نے کہا کھو گیا تو کھو گیا، دوسرا دن کیا کرنا. اپنا ہے ایسا کہ کوئی 200 روپیہ بھی نہیں دے گا اس کا. اپنے کو نا واٹس ایپ کی ضرورت ہے. کیا بھائی گرین بٹن اور لال بٹن دبا کے کسی کا فون آ گیا، ہم نے گرین بٹن دبا کے سن لیا، اور جب ختم ہو گیا تو لال بٹن دبا دیا، بات ختم ہو گئی بھائی. باقی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں آنے منکر کرنا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے سماج اور سوسائٹی میں ایک دین کا ماحول پھیلانا ہے. یہ تو واٹس ایپ پہ وہ کرے جو نہ کم آدمی ہو، جو بے وقوف ہو گئے. جس کو آسان الفاظ میں بولو پاؤں نہیں ہو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بیٹھے بیٹھے میرے بس میں ہوئے نا اس کی دونوں آنکھیں نکال کے اس میں ڈال کے بات ختم کرتے تھے. عجیب گھر میں آئے تو بیوی بھی موبائل پہ بزی. آج کتنے گھروں میں بیوی موبائل پہ بزی، بچے کے کمرے میں گیا تو بڑا بیٹا موبائل پہ بزی، اپنی بیٹی کے روم میں گیا تو بیٹی موبائل پہ بزی. ہاں میرے دوستوں یہ موبائل تو اس لیے آیا تھا کہ دنیا قریب ہو جا رہے، دنیا قریب ہو گئی، لیکن اللہ کی قسم ہم ایمان والوں کے دل دور ہو چکے ہیں. یہ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ میرے بچے کا مانا موبائل حلال کے حرام. میں نے کہا ابھی حرام بولا تو میرے نام کے بچے چھوڑے گا بھی چھوڑتا ہے. کوئی محلے بولنے کو تیار نہیں تھے، وہ بھی واٹس ایپ لے کے گھوم رہا تھا. میں نے کہا ایک کام کر، شراب حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ڈال ڈالو. ارے بولو حرام، ارے ہاں بولو نا. حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ایک ہی وقت میں نہیں ہوا. اللہ نے دھیرے 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 شراب کو بولو دھیرے دھیرے اللہ نے شراب کو، اور آیت اتر گئی 7ویں پارے میں، آیت اتر گئی کہ شراب حرام اور یہ دارو قیامت تک حرام. آیت کریمہ اتر گئی یا ایھا الذین آمنوا
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ آیت کریمہ اترنے کے ایمان والو قیامت تک دارو صحابہ کرام آئے کہا اللہ کے رسول یہ شراب پیتے تھے تو ہم کو باڈی میں طاقت آتی تھی. ٹھیک ہے نشہ آتا ہے لیکن اس کے بعد میں باڈی میں طاقت آتی ہے, ہمارا بلڈ اچھا ہونے لگتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, یہ نہیں کہا تم غلط کہہ رہے ہو. اللہ نے آیت کریمہ اتاری. ہاں شراب میں نفع ہے, اللہ خود کہتا ہے ہاں دارو میں نفع ہے مگر نقصان زیادہ ہے, اور جس میں نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو شریعت کے مطابق وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو شریعت وہ چیز. قرآن کریم نے لکھا, قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, اللہ نے فرمایا میرا نبی اعلان کر دے شراب میں نفع ہے مگر نقصان ہے. ہمارا 24 گھنٹے کا موبائل آپ خود بیٹھ کے کسی مفتی سے مت پوچھو, کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھو کہ 24 گھنٹہ میرا موبائل ورک کیا, اس میں نفع کتنا نقصان کتنا. اگر آپ کو نفع 20% دکھتا ہے 80% نقصان دکھتا ہے سمجھ لینا یہ موبائل کا رکھنا تمہارے واسطے حرام ہے. ہاں اگر آپ کو زیادہ اس میں نفع دکھتا ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی مفتی اس کو حرام نہیں بولے گا. لیکن یہ سب سوچنے اور اپنے ایمان کی بات ہے بھائی. کرو گے ایسا کرو گے انشاءاللہ. ہاں تو خیر ہم تو 3 باتیں کرنی تھی. میں نے کہا نا ہم نے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی نہیں پہچانا ہم نے. ارے بھائی ہاں بولیے نا, وہ بات ختم کر بھائی, تھوڑی آواز بڑھاؤ بھائی. پہچانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے جب ان کا آخری وقت تھا, بولو کیا ان کا یہ میں آپ کو پہلی بات بتا رہا ہوں. 3 کتنے بجے ختم کرنے کا مان تو لوگ اسی اعتبار سے چلو نا کہ بات بھی ختم ہو جائے, آپ لوگ بھی فارغ ہو گئے. کتنے بجے 10:30 تو ہو گئے. پوچھا تو حیدرآباد کا آیا ہوا تو کیا کو میرا منہ دیکھتا ہے. دیکھو تو میں دیکھتا ہوں تو چوکتا ہوں کہ انسانوں میں کہ جناتوں میں بیٹھا ہوں. وہاں سر آپ کی بیوی میں کیا ٹائم ہے, مطلب کتنے بجے 1 گھنٹہ چلے گا. 12 کوئی بیچارہ بولا دکھی بولا جس کو اس کی بیوی نے کہا ہوگا 12:05 کو آج دیکھ کے چھٹل والا کوئی. چلو ٹھیک ہے 1 گھنٹہ اور چلیں گے نا انشاءاللہ. کتنے کام ہم کو کرنا ہے؟ 3 کام ساتھ میں بولو نا. پہلا کام لا الہ, دل میں یقین بنا لو بھائی. پہلا کام پیرا نے پیر بہت پاک نے فرمایا دل میں یقین بنا لو. کرنے دھرنے والا کون؟ یہی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی میں ان کے حالات پر بھی جا رہا ہوں اور پہلی بار پر بھی آ رہا ہوں کہ یقین بنا لو لا الہ الا اللہ. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا نا, رات کا وقت تھا. چلو کون سا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا. اپنے سارے بچوں کو بلایا, اپنے سارے بچوں کو, بہت بچے ماشاءاللہ سب بچوں کو بلایا, بیٹیوں کو بلایا اور کہا سنو آج تمہارا باپ تم کو نصیحت نہیں کرے گا, آج تمہارا ابا تم کو نصیحت نہیں کرے گا, آج میں تم کو وصیت کروں گا. اس لیے کہ عشاء کی نماز میں تمہارے بیچ میں تھا, فجر کی نماز میں تمہارے بیچ میں نہیں رہوں گا. بتاؤ بچوں پر کیا بھول ہوگی اتنا بڑا. اسی لیے معلوم ہے بچے ایسے بلا کی ہچکچا کی چیخ مار کے روئے ہیں کہ بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب, ان کے بڑے بیٹے بولو دوڑے آئے. اور ابا تو لیتے تھے, پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی تو ایسا لیتے تھے. آئے اور اپنے ابا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا. ابا کیا کہہ رہے ہو ابا, آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو ابا آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ ہم کو چھوڑ کے جائیں گے. بھلے ہم بڑی عمر کے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے. ہم یتیم نہیں ہوں گے, پورا بغداد یتیم ہو جائے گا, پورا بغداد یتیم ہو جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا بیٹا میرا وقت آ چکا ہے, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو اس سے پہلے کہ وہ بات بولے گا بڑے بیٹے نے زور سے چیخ ماری اور روتے روتے کہا اللہ آپ کو جنت دے, اللہ آپ کو جنت دے, اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. تو شیخ عبد القادر جیلانی لیتے تھے نا بیٹھ گئے, کہا بیٹا کیا دعا مانگا ہے؟
میرے واسطے کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہا ابا میں آپ کے لیے جنت مانگ رہا ہوں، میں کچھ غلط نہیں بول رہا، میں آپ کے لیے جنت مانگ رہا ہوں ابا، ابا آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے جنت مانگ رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ابا تھے، کہنے لگے بیٹا آج تک تو نے تیرے باپ کو نہیں پہچانا، آج تک تو نے تیرے ابا کو نہیں پہچانا، تو میرے لیے جنت کی دعا کرتا ہے۔ ارے 30 سال ہو گئے، 30 سال 30 ایئر 30 سال ہو گئے، روز رات کو سوتا ہو، خواب میں اللہ مجھے میری جنت بتاتا ہے۔ بیٹا یہ دعا مانگ کے مرنے سے پہلے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو کون سے بولو پیرانے پیر، سارے بچوں کو جمع کیا، بولے سارے بچوں کو، اور کیا فرمایا آج نصیحت، نہیں بولو نا آج نصیحت کیا کروں گا آج؟ ہمارے یہاں جب بڈھا جاتا ہے تو جمع کرتا ہے سب کو، جی بھائی آخری وقت میں تو میرا بھی یہ ڈال ہوگا، ایسا کر ابھی کیا کہے گا، اے بیٹا دیکھ میں نے آج تک تیری ماں کو بھی نہیں بتایا تھا، ایک زمین اپنے نے ولسٹ میں بھی رکھی ہے، بیٹا بیٹا سن، اس کو اس کے پاس 60,000 روپیہ لے لینا، اور اس کو 1,00,000 روپیہ دیا وہ بھی لے لینا، گیا رہا بھی دنیا میں مرا بھی دنیا میں، دنیا کی فکر میں جیا اور دنیا کی فکر میں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، ایک ایک بچے کو آگے بلایا، آجا بیٹا بیٹا آجا، ارے بیٹی آجا، ارے بیٹا آجا، ارے بیٹی آجا، اور ہر بچے کو بلا کر کیا فرمایا، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین، فرمایا میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، وہ باپ سے کیسے محبت سے کہا میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا الہ الا اللہ کا دامن تھام لے، اپنے دل میں کلمے کا یقین بنا لے، جتنا یقین بناتا جائے گا اللہ آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو اللہ، بہت پیاری وصیت ہے، ہم بھی کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ، یاد کر لو، یاد کرو، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، کلمے کو اپنے دل میں جما لے، اللہ پر بھروسہ اپنے دل میں رکھ لے، تو یقین بناتا جائے گا، بناتا جائے گا، اللہ آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا جائے گا۔ تو پہلا کام بولو نا لا الہ الا اللہ۔ ایک میرے کو جملہ بہت اچھا لگا، آپ کو برا مت ماننا، بہت پاک کا دامن نہیں چھوڑنا، ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے، سارا دودھ ویسٹ ہو گیا۔ ارے بولو نہیں، یہاں بھی مجمع بیٹھا ہے، سامنے بھی مجمع بیٹھا ہے، ہاں ماں بہنیں دل میں بولے گا، آپ ان کی آواز پڑتا ہے، آپ کی آواز ڈاؤٹ نہیں ہے تو بولو نا، ساتھ میں بولو نا بھائی غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے بلند آواز سے بولو غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے کو کسی نے کہا مولانا یہ چلنا تھا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میں نے کہا میں نہیں چلنا تھا، اس نے کیا ہے، اور میں نے کہا یہ صحیح، اللہ کی قسم صحیح ہے، کسی کو کچھ بھی خراب لگے، اللہ کی قسم یہ صحیح ہے بولنا، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو نا پیرانے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے ہمیں یقین ہے ان کا دامن وہ مبارک دامن ہے جس کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھا کے رکھا ہے۔ غوث پاک کون ہے؟ پیرانے پیر، بولو شیخ عبد القادر کون تھے؟ ہاں جب یہ پیدا ہوئے آسمان پر رمضان کا چاند آیا، بولو نا آسمان پر رمضان کا، کیوں اللہ بتانا چاہتا ہے آج 2 چاند ہیں، ایک آسمان پر طلوع ہوا ہے، ایک زمین پر طلوع ہوا ہے، اور ان کی ماں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں جن کا نام ہے فاطمہ، بولو ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ، لوگ کہتے تھے ام الخیر، لیکن اصل نام ہے فاطمہ۔ وہ فاطمہ فرماتی ہے، ماں فرماتی ہے میرا بیٹا پیدا ہوا، آسمان میں رمضان کا چاند آیا، روزے شروع ہو گئے، میرا بیٹا پیدا ہوا، سحری سے لے کر افطاری تک اپنی چھاتی سے لگاؤ، میرا بیٹا دودھ نہ پیے، ارے کتنی بھی کوشش کرو سحری سے افطاری تک میرا بیٹا دودھ نہ پیے، افطاری کے بعد میں سحری تک دودھ پیے، اور ماں کہتی ہے اللہ کی قسم امت کا پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے لگتا ہے۔ یہ ہے پیرانے پیر۔ اب تو بولو نا غوث پاک کا دامن 15 سال
سنتے جانا، آپ یہ جملے سنتے جانا. یہ اللہ کے ولی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی. 15 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی ہے اور ہر رات میں ایک قرآن پاک کو ختم کیا ہے. سال کے 365 راتیں آتی ہے، 15 سال تک ہر رات میں قرآن پاک کو ختم کیا اور اپنے بچوں کو فرماتے میرے پیارے بچوں فرض نمازوں کی بات نہیں کرتا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے یقین ہے میری کبھی تہجد کی نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے. یہ پیران پیر کون ہے؟ 5000 سے زیادہ غیروں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. یہ ریکارڈ پیرانے بولو نا، اب تو بولو نا، اتنے بڑے اللہ کے ولی بولو غوث پاک کا دامن بولے دعوت سے بولنا بھائی، غوث پاک کا دامن اور زور سے غوث پاک کا دامن پکڑا. یہ مائنڈ سسٹم بولو کاری سامنے پکڑا. یہ کہتے نہیں چھوڑیں گے تو پکڑا ہی کب تھا. محبت ہے پیرانے پیر سے بھائی، یہاں 1 to 1 بات کرنا ہو. ہاں یہ نا محبت ہے شیخ عبد القادر جیلانی، محبت ہے کس پہ سب کو ہے بھائی. اور بولو محبت ہر ولی سے ہے اور کرتے شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام. آپ نے محبت بولا اس سے پوچھا، آپ نے ہاتھ اٹھایا نا کہ محبت ہے. میں اپنے سسر کا نام یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کبھی کبھی بیوی کو پوچھ تو تیرے ابا کا نام کیا چاہتا ہے پوچھا. ابھی میزبان پوچھے کوئی بیوی کو صرف اتنا پوچھے بھول گیا تیرے ماں کا نام کیا ہو، تیرے بھائی کا نام، اور گھر میں طوفان ہو جائے. ہاں میرے باپ کا نام نہیں معلوم، میری ماں کا نہیں معلوم، پورے ولسان والوں کا نام معلوم ہوگا کہ نہیں طوفان. جو بیوی کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کی کمی ہے، اسی لیے میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے، میری ماں کا نام نہیں معلوم ہے. یہاں تو پورے ولسان تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا. اپنے وہ موبائل کے سب فنکشن معلوم ہے، ٹی وی سیریل سب معلوم ہے. کون کا پہلے تو کم سے کم مسلمان ہوتا تھا نا، اس کا آنسو جنت. اب میرے کو کچھ دن پہلے لڑکا ملا، کہتا مولانا ایسا عجیب ٹی وی سیریل آتا ہے، میری ماں تو دیکھ دیکھ کے ایسا روتی ہے ایسا روتی ہے. میں نے کہا کم وقت ٹی وی سیریل دیکھ کے روتی ہے. میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا وہ ایک لڑکی کا واقعہ چلتا ہے، وہ بیچاری کو طلاق ہونے میں تو پیدا کیا تھا. جو جھوٹ ہے جو ناٹک ہے جو ڈھونگ ہے اس میں تیری ماں ہوتی ہے. یعنی وہ آنسو جو جنت پہ لے جاتا تھا وہ آنسو بھی نہیں، یہ آنسو جہنم میں لے کے جاتا ہے. یہ دیکھا جائے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام اپنے کو کیا ضرورت ہی ہے. ایسا چلو ابا کا نام نہیں معلوم ہے، دادا کا نام معلوم. یہ سوچتے ہوئے کتنا پاؤ نہیں ہے جب باپ کا نام نہیں معلوم تو دادا کا نام پوچھتا ہے. اندر میرے اوپر ہنس رہے ہوں گے نا آپ لوگ. چلو آج یاد کر لو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام شیخ موسیٰ. بولو 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 شیخ موسیٰ. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ. بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام شیخ موسیٰ، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ، ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد، ان کے ابا کا نام شیخ محمد، ان کے ابا کا نام شیخ داؤد، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجمل، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجمل، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ المثنی، ان کے ابا کا نام شیخ الحسن المہدی، اور ان کے ابا کا نام حضرت حسن، اور ان کے ابا کا نام شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ نسل کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ. اپنے کو معلوم ہے؟ بولو نا ہاں یا نہیں. ایک میں بیان کر رہا ہوں نا بیان. میں بیان کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے تھے اور ایسا اسٹیج پہ پروگرام ہوتا تھا. لیکن فرق یہ ہوتا تھا کہ میرے سامنے مائک سسٹم ہے، ان کے سامنے مائک سسٹم
اس زمانے میں بیان کیسے ہوتے تھے معلوم ہے؟ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے کھڑا ہو جاتا، سنو، بیان کرنے والا کھڑا ہو جاتا اور یہ بیچ میں کوئی دوسرا ہوتا جو اس کی آواز اور پیچھے پہنچاتا، پھر کوئی ہوتا اور آواز کو اور پیچھے پہنچاتا، اس طریقے سے بیان ہوتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ لکڑے کے پلاٹ پر آ کے کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ بیچ میں لوگ کھڑے ہیں تاکہ آواز پہنچائے، فرمایا نہ کوئی آواز نہیں پہنچائے گا، بیٹھ جاؤ۔ 30,000 کا مجمع تھا، 30,000 کا مجمع تھا، درمیان میں پہاڑ تھا، کچھ لوگ پہاڑ کے پیچھے بیٹھے تھے، کہا بیٹھ جاؤ، کوئی آواز نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے بیان شروع کیا، پہلی صف میں جو آواز آتی تھی آخری صف میں بھی وہی آواز جا رہی تھی۔ کب ہوتا ہے جب ایسا اللہ کا ولی دکھا ہے۔ اور آپ نے بیان ایسے ہی شروع کیا؟ نہیں، بولو شروع کیا ایسے؟ آپ بغداد میں سوئے ہیں، خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی کہہ رہے عبد القادر بیان نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو حافظ بنایا ہے، قاری بنایا ہے، علوم دیے، فنون دیے، اللہ نے آپ کو اتنا پیارا بنایا ہے، آپ لوگوں کو بھلائی کی باتیں برائی کی باتیں سے روکتے نہیں، کیا معاملہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو تھاما اور رو کر کہا بغداد میں بہت عالم ہے، میری ہمت نہیں ہوتی، بغداد میں بہت علماء ہے، میری ہمت نہیں ہوتی، اور میں اپنے آپ کو نہ سدھارا، میں کیسے کسی کو سدھاروں گا؟ جتنا تواضع ہوگا، جتنی بزرگی ہوگی، ہمارے نبی پاک صاحب نے فرمایا نہیں عبد القادر تمہیں بھی بات کرنا ہوگا، نصیحت کرنی ہوگی، آؤ آگے آؤ۔ آپ نے ہمارے نبی نے قریب بلایا اور ایک مرتبہ اپنا تھوک مبارک شیخ عبد القادر کے منہ میں رکھا، پھر دوسری مرتبہ رکھا، پھر تیسری مرتبہ رکھا، پھر چوتھی مرتبہ رکھا، پھر پانچویں مرتبہ رکھا، پھر چھٹی مرتبہ رکھا، پھر ساتویں مرتبہ رکھا اور فرمایا سینے پر ہاتھ رکھ کر جاؤ عبد القادر بیان کرو، جو بھی بولو گے اللہ کی طرف سے حق ہی بولو گے۔ کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک رکھا؟ یعنی آواز نہیں آئی، یہ اٹھے صبح میں ارادہ کیا، یقین بنایا میں لوگوں کو جمع کرنا ہے، خیر وہ دن گزر گیا، بولو وہ دن گزر گیا۔ پھر رات کو سوئے تو خواب میں حضرت علی آئے اور خواب میں بھائی اللہ کے ولی پہچان لیتا، اب تو حضرت علی ہے نا، ہاں میں حضرت علی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں کہتے ہیں حضرت علی آپ آئے ہیں، کل رات کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، حضرت علی نے فرمایا میں بھی آیا تھوڑی ہوں، انہوں نے بھیجا ہے، منہ کھولو، اپنا تھوک مبارک تمہارے منہ میں رکھنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ مبارک کھولا، حضرت علی نے ایک مرتبہ اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں رکھا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، پھر رک گئے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں فرمایا میرے نبی نے 7 مرتبہ رکھا، آپ نے 6 مرتبہ رکھا۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں جان بوجھ کر 6 مرتبہ رکھا، اس لیے کہ نبی آگے ہوتے ہیں امتی پیچھے ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو کہاں تک آپ کو یہ اللہ کے ولی کی داستان سنا، لیکن آج اگر ارادہ کر لو تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ کتنے کام ہم کو کرنا ہے؟ اس بات میں بولنا اچھا لگے گا، کتنے کام ہم کو کرنا ہے؟ 3 کام، جس میں پہلے کام کے لیے کون تیار ہوتا؟ اپنا دل بنا لو، کریے دھرنے والا کون؟ ارے بولنا آج سے، بولو نا مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ جو بھی ضرورت پڑے گی پہلے رب، بولو پہلے رب، پھر پہلے رب، پھر ورنہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے بھائی، آرکیٹیکٹ کے پاس بھی بلڈنگ بنانے کے لیے جانا پڑتا ہے، کانٹریکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کچھ معاملہ ہو تو کورٹ کچہری میں وکیل کے پاس، لائر کے پاس، بیریسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے بھائی، حالات آتے جانا پڑتا ہے، لیکن پہلے رب پھر سب۔ اس لیے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے بول لو نا بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے، قل، اللہ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے هو الله احد، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا اللہ ایک، بولو اللہ، بلند آواز سے بولو اللہ، ہمارا اللہ ایک۔ اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، ساتھ میں بولو نا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ جنا گیا، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟
اور کون تیار ہے پہلی بات پہ چلنے پہ؟ مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ اللہ. یہ علامہ رومی ہے نا، علامہ رومی. بولو کون؟ علامہ پورا نام ہے علامہ جلال الدین رومی. اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں ماشاء اللہ. اور علامہ رومی نے ایک واقعہ لکھا. ایک بھکاری تھا، بولو کیا تھا؟ بھکھا کا دروازے کٹورا لے کے جاتا تھا، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ. ہاں بھکاری کٹورا لے کے جاتا. ایک مطلب ایک دوسرا آدمی اس کو ملا، کہا کب تک ہی کرے گا؟ کہا کیا کروں، لنگڑا ہوں، مانگ کر ہوں، زندگی بھر یہی کروں گا، بیوی بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا. اس نے ایک آئیڈیا سنا. کیا کہا؟ یہاں سے 2-3 گاؤں چھوڑ کر ایک بہت بڑا ابجو پتی رہتا ہے، کروڑ پتی رہتا ہے، اتنا کہ وہاں فقیروں کی لائن لگی ہوگی. تیرا نمبر آنے کو 2 دن بھی لگے، 3 دن بھی لگے، کھانا لے کے جانا وہاں پہ. اس لیے بیٹھے بیٹھے کھانا کھاتے رہے نا، 2 دن بھی لگے تھے. لیکن جب اس کے پاس جائے گا اور تیرے کو لگڑا دیکھے گا اور یہ تیری حالت دیکھے گا، اتنا بھر کے مٹکے سونے کے دے گا، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، نسلوں نسل کھاتی رہے گی. اس نے بھی سوچا یہ تو اچھا ہے، کب تک یہ روزانہ بھیک مانگنے کا. اس نے بھی اپنے گھر میں کا ٹفن 2-4 دن کا بنوا لیا. اس کے بعد وہ گاؤں میں چلا گیا، دیکھا تو اتنی لمبی لائن دیکھ کے سمجھ گیا 2-3 دن سے پہلے نمبر آنے والا. لیکن معلوم تھا پہلے آدمی کا دماغ بنا ہو تو پھر کوئی کھڑے ہونے میں ٹینشن نہیں ہوتا، کھڑا ہو گیا وہ. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کیسی گرمی، کیسی چلچلاتی گرمی، اور کیسا بھوکا پیاسا، کیسا سونا رہنا. خیر لگاتے 1 دن صبح میں اس کا نمبر لگ گیا. جب نمبر لگا نا تو اس کو اوپر محل میں بلایا گیا اور ایک ٹیبل تھا، وہاں بیٹھنا پڑتا. وہ جا کے ٹیبل پر بیٹھا. اتنے میں تو وہ جو سیٹ تھا نا وہ آیا، آ کر کہتا میرے کو معاف کرنا، میں تھوڑا آج میرے معمولات میں دیر ہو گئی ہے. میرے روز آنا فجر کی نماز تو میں نے پڑھ لیا الحمدللہ، لیکن میں کچھ 2-4 رکعتیں پڑھتا ہوں تو اس میں ذرا دیر ہو گئی، نہانے دھونے میں دیر ہو گئی، تو تو تھوڑی دیر ٹیبل پہ بیٹھ لے، میں ذرا 2-4 رکعت نمازیں پڑھ لیتا. اس نے دل میں سوچا 2-4 نہیں تو 400 پڑھ لے. اب تو ٹیبل پر تو آ ہی گیا ہوں، 3 دن کا تھکا ہوا ٹیبل پہ آیا ہوں. دیکھا تو اس نے مصلی بچھا ہے، بولے کتنی رکعت نماز پڑھی؟ 2. پھر اس کو کہتا ہے اور 2 رکعت پڑھو. ہاں پڑھو کیسا پڑھو، پھر بعد میں مجھے خالی کر لینا ہے، پڑھو. بیچارے نے اور 2 رکعت نماز پڑھی. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں ذرا دعا مانگو. ہاں مانگو مانگو. اور وہ دعا میں روتا ہے اللہ میں فقیر ہوں، اللہ میں فقیر. کون؟ اللہ میں فقیر ہوں، اللہ جو نہیں بڑھ گئے، اللہ تیرے سوا کون دینے والا. آدھا پونا بندہ رو رو کے دعا میں پھر آیا. اس کو کہتا ہے معاف کرنا. ہاں بتاؤ بھائی تمہارا کیا پرابلم ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے. کچھ بھی نہیں. کہا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، تم لباس سے تو فقیر لگتے ہو اور ٹھیلا بھی فقیر جیسا اٹھایا ہے، اور میرے کو معلوم ہے 3 دن سے پہلے تمہارا نمبر لگا نہیں ہوگا. ارے بولو نا کیا چاہیے آج تم کو؟ سونا چاہیے، چاندی چاہیے، اناج چاہیے، غلہ چاہیے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ویوستھا ہم نے رکھی ہے. کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. تو کہا میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو تم فقیر ہو نا. کہا میں بھی ہوں، تو بھی تو فقیر ہے. فقیر کو کیا دے گا؟ وہ غصے ہوتا میں فقیر؟ ارے یہاں میرا بنگلہ ہے، اناج ہے، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، تم میرے کو فقیر بولتا. کیوں مسلے پہ تو بول رہا تھا کہ میں فقیر ہوں. میں نے دماغ میں سوچا کہ فقیر کو کیا دے گا؟ تو جس سے مانگتا میں اسی سے مانگ لوں گا. تو جس دروازے کا بھکاری ہے میں بھی اسی دروازے کا بھکاری بن جاؤں گا. یہ کہہ کر جھولا اٹھایا. وہ کہنے لگا بھائی تھوڑا کہا نا، تھوڑا کیوں لوں گا؟ اوپر والے سے پورا لوں گا. تو دے گا تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اوپر والا دے گا تو برکتوں کے فیصلے کرے گا. علامہ رومی اس سے وہ اتر گیا فقیر، روتا اتر گیا اور فقیروں کو کہنے لگا او فقیروں کی جماعت، تو فقیر سے مانگتے ہو. وہ بھی فقیر اللہ سے مانگتا، ہم سب بھی اللہ سے مانگے. لکھا ہے کہ کچھ دنوں میں اس ایریا کا اللہ نے اس کو سب سے بڑا امیر بنا دیا. یہ بھروسہ کس پر ہو گیا؟ تو میں وہی چاہ رہا ہوں ہم لوگ سب لوگ یقین بناؤ، آج سے مانگیں گے. بولو کس سے مانگیں گے؟ اور کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرنا؟ یہاں تو ہم بھی تو فقیر ہی ہے نا. میں آپ کو فقیر بھکاری بولو، آپ کو پرابلم اندر تو بہت ہوتا ہوگا. ابھی میں ایسا کسی کو بولے مولانا میرا گھر دیکھا جا، میری کھالی دیکھی، میرا بزنس دیکھا، میری فیکٹری دیکھی. یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے ایسا، میرے ساتھ ہو گیا ایسا. میں نے کہا ہے بھکاری ہے میرے اتنا غصہ ہوئے.
میں نے کہا کیوں بھائی تیرے کو پرابلم ہے؟ تو کہا میرے کو भिखारी میرے کو اوپر والا بھی بولتا ہے. ہاں یہ کمزور ملا تو میرے اوپر آبجیکشن اٹھا ہے, اوپر والے کو اٹھاتا ہے, اوپر والا 22 سے پہلے میں بولتا ہے اٹھاؤ 2212. اللہ ہم سب کو فقیر کہتا ہے, بھکاری کہتا ہے. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ فرماتا میرا بندہ تو فقیر ہوگا, میں داتا ہوں گا, میرے سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں ہوگا, میرے سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں ہوگا. تو صحیح کہہ رہا ہوں نا, آج سے یقین بنا لو. کس سے مانگو گے؟ جو وہ کہے گا وہ کریں گے انشاءاللہ. ارے کریں گے انشاءاللہ. ایک بھکاری پہ سے بات یاد ہے. ایک بھکاری کا بیچارہ گیا ہوگا والد میں کسی کے پاس, مجھے اشرف کے پاس ہی گیا ہوگا. مولوی تو جلدی دے نہیں ہے نا مولانا, گیا ہوگا مجھے اشرف کو جا کے بولتا ہے مولانا 24 روپیہ دے گا. کتنا مانگا فقیر نے؟ بول 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 بول. اب مولانا اشرف کا دماغ گیا, ہاں میں 5-10 مانگتا, ایک تو نوٹ بندی کا معاملہ ٹینشن, اور 24 روپیہ مانگتا. وہ فقیر کہتا ہے, بھکاری کہتا ہے مولانا اشرف آپ برا نہ مانے, میرے کو کافی پینے کا ہے. بولنے کیا پینے کا ہے؟ اب مولانا اشرف کا دماغ بول گیا کافی پینے کا ہے. کافی بلسا کے 12 روپے کی آتی ہے, 24 کا کو مانگتا. گرل فرینڈ کو بھی پلانے کا, کس کو پلانے کا ہے؟ اب مولانا اشرف کا دماغ گیا, بھکاری اور گرل فرینڈ بنانا ہے. کہا نہیں مولانا, گرل فرینڈ میں بھکاری بنایا. ایسے بھکاری تو بہت بیٹھے ہوں گے. ابھی تو عجیب ہو ہمارے جوان کیا کرتے ہیں. میں کسی جوان کو بولوں نا پاؤلی, میرے کو ڈر ہے میرے کو مارے گا, لیکن وہ پاؤلی نہیں پاؤلا ہے. ابھی کی بات کر رہا ہوں. ایک جوان میرے دوست کا لڑکا ایسے ہی دوڑ کے نکل گیا میرے پاس سے. میں نے ذرا غور سے دیکھا نا, اس نے جو جینس پہنا تھا, جینس سمجھتے ہو نا, یہاں سے بھی پھٹی, یہاں سے بھی پھٹی, اور دونوں جگہ سیم پھٹی ہوئی. اب گھٹنا دکھے تو سطر دکھا, اور سطر دکھانے والا 24 گھنٹے کا گنہگار ہے. تو میں نے اس کو دیکھا نا, میں پہچان گیا میرے دوست کا لڑکا. میں نے بھکاری کم ہے. ارے کیا غصے ہو, سب دوستوں کے بیچ میں کسی کو بھکاری بولو, ان سب غصے ہوگا. بھکاری صاحب میں سب دوست کے ساتھ بیٹھا, اور آپ تو میرے کو جانتے ہو, اس طرح بھکاری نہیں. میرا نام تو بھکاری. میرا پھر زور سے کہا بھکاری کدھر تو آ. بھکاری صاحب ایسا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں وہ پیٹرول پھٹی ہے میری. دیکھتا ہے کہاں, میرے پھٹی ہوئی ہے نا. تو بھکاری نے, بھائی بھکاری کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تو بھکاری, تو یوں میری طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے نہیں مولانا یہ پھٹی نہیں ہے. میں نے کہا پھٹی ہے نا, کیا نہیں ہے, تیرے گھٹنے دکھتے, سطر دکھتا ہے, یہ حرام ہے. تو کہتا ہے نا مولانا تم مولوی لوگ ہیں نا, تم لوگ کچھ پتہ ہی نہیں. ہم مولوی لوگ کو نہیں پتا. کہتا دس از ویسٹرن اسٹائل. مجھے کہتا دس از اسٹائل, یہ تو اسٹائل ہے. اللہ اکبر, پہننا کپڑا یہ تو اسٹائل ہے, کپڑے پھاڑنا کون سی اسٹائل ہے؟ بھائی عقل میں آنے والی بات ہے, کپڑا پہنے یہ اسٹائل ہے, کپڑا پھاڑے. تو میں تو کہتا نہیں قاری صاحب تم نہیں, میں کہا نہیں سمجھتا, بتا بھائی میرے کو بتا. کب وہ پکچر میں ہیرو آیا, ہاں اس نے اس طریقے کی کیا پھٹی ہوئی جینس پہنا. تو ہم سب جوانوں نے بھی, میں نے اچھا ہوا اس نے پہنا. آج کی بات کروں, آج کی بات کروں. آپ بھی تھے میرے ساتھ میں, حیدرآباد کے مولانا بھی میرے ساتھ میں تھے. ایک جوان کو میں نے دیکھا, یہاں بال, یہاں نہیں, یہاں نہیں, اور میرے آفس میں آیا. دوپہر میں مدرسے میں بیٹھا تھا, میرے آفس میں آیا. میں نے کہا بھائی بڑا پاؤلا دکھتا. تو میں نے کہا کیا, میں نے کہا بال بھی دیا, پیسے بھی خوب لٹایا. اس نے میرے کو بتایا, میں چوک گیا. اس نے کہا 7,000 روپے دکھایا ہے. اللہ اکبر, 7,000 میں تو ہمارے یہاں ایک بچہ حافظ ہوتا تھا بھائی. ایسا 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 ترک مرغی کا پر آدھا ادھر لٹکتا, آدھا ادھر لٹکتا. اب پھر کیا کہیں گے مولانا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ اسٹائل ہے, یہ اسٹائل ہے. ارے بال کا رکھنا یہ اسٹائل ہوگا. ایسے ترک مرغی جیسے پیالے بنانا یہ بات کا اسٹائل ہوگا. کپڑے پھاڑنا یہ اسٹائل ہوگا. یہ دماغ ختم ہو گیا میرے دوستوں. ہم
سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں ہوگا جس نے نبی کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کے دامن کو تھام لیا. عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ. خیر میرے دوستوں بات اور آگے بڑھے گی، ٹیک بدلتا جاؤں گا، پرابلم ہوتا جائے گا. میں نے آپ سے 1 گھنٹے کا وعدہ دیا ہے. خیر میرے دوستوں پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پاک نے کتنی باتیں بولی کرنے کے لیے. پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے ذرا میرے ساتھ میں بولے نا، لا الہ الا اللہ. یقین بنا لو بھائی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. پلانے والا کون ہے؟ اللہ. ارے ساتھ میں پڑھو نا، سب کو یاد ہے، پڑھو نا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. پورا مجمع بولے نہ کرنے تھکنے والا کون ہے؟ اللہ. ایک کام کا پکا ہو گئے بھائی، بولو ہو گئے، پکے ہو گئے انشاءاللہ. دوسرے کام کا کون کون تیار ہے؟ بولو 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 تیار. کون کون تیار ہو انشاءاللہ. دل صاف، دل پیرانے پیر نے فرمایا 3 کام کر لے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا. نمبر 1 توحید، بولو لا الہ الا اللہ. نمبر 2 اپنے دلوں کو، ہمارے دل میں لوگوں کی جلن بہت ہے نا، بہت. ابھی ہے کبھی کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہوا ہے، اپنے پڑوس میں جو ہوتا ہوا ہے، ہاں ظاہری بات ہے بھائی، گھر میں کلر ہوگا، کچھ کام چلے گا تو ٹھاک ٹھوک آواز آئے گی. سب سے پہلا پڑوسی نکلے گا چلنے کو، اور وہ ٹھاک ٹھوک کے لیے نہیں لڑتا ہے، ادھر ٹھاک ٹھوک ہو رہا ہے، ادھر ٹھاک ٹھوک ہو رہا ہے. اور کیا کرے گا معلوم ہے؟ آواز نہیں کرنے کا، ہمارا سونے کا ٹائم ہوتا ہے اور اندر جلتا ہوگا، اتنا جلتا ہوگا. ارے کسی کے گھر میں کلر لگتا ہے، پیٹ میں ہمارے گھستا ہے اور اندر باتیں اس کے پاس کہاں سے پیسہ ہے؟ کیوں تیرے باپ کے پاس مانگنا ہے؟ تیرے پاس مانگنا ہے نہیں تو کو ٹینشن لیتا، اس کا جواب وہ قیامت میں دے گا، تیرا جواب تو دے دینا قیامت میں. لیکن اپنا دل خالا کیوں کر؟ میرے جوانوں، ہمارے دل میں لوگوں کی جلن، بولو گے کہ نہیں؟ حسد جیسے بولو گے نا، ہاں کینا اور کپٹ، کب اس کا نقصان ہو گئے، کب اس کا نقصان ہو گئے. اور جہاں خبر ملے گا نقصان ہوا، وہ سامنے ملے گا نا، بہت دکھ تھی ہوا، میں نے بہت دکھ تھی. اور اندر جا کے کیا بولے گا؟ کم ہوا زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں کینا. بولو کیا کہتے ہیں؟ کینا اور کپٹ، حسد، کینا. نمبر 3 ہماری زبان پر غیبت، پیٹھ پیچھے برائی. جہاں 2 بیٹھے ہوں گے نا، پیٹھ پیچھے برائی چالو ہوگی. اتنا بولے گا، اتنا بولے گا، اتنا بولے گا، اتنا بولے گا، جس کے کوئی حد نہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ہم کیسی غیبت کرتے نا؟ ایک بات سننا، اپنوں کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیروں کی غیبت کرنا بھی. ہر کوئی سب کا گناہ اپنے سر پہ لینے کا. بھائی کسی کی بھی پیٹھ پیچھے برائی کرو، اس کو کہتے غیبت. بولو کیا کہتے؟ غیبت. انگریزی میں کہتے بیک بائٹنگ. انگریزی میں کیا کہتے؟ بیک بائٹنگ. اور ہمارے آقا نے فرمایا جس نے غیبت کی اس نے زنا سے بھی بدتر کام کیا. 500,000 کا نوٹ بند ہوا پلسر میں ہوا. ہاں بولو ہوا، وہ بولا بھی آیا. اور اپنے جوانوں نے جو ڈسکس کیے اوٹے پہ بیٹھ کے، ہاں تیرے کو معلوم ہے وہ چینل پہ کیا بولا؟ ارے تیرے کو معلوم ہے اس نے کیا بولا؟ کیوں تجھے کیا اٹھا لیا؟ کیا اٹھا لیا ہم نے؟ کچھ کیا؟ ارے یہ تو مولانا کچھ بھی بات نہیں، 500,000 چھوڑو، یہاں اوٹے پہ بیٹھے بیٹھے تیرے کو معلوم امریکہ کا پرائم منسٹر کون بنا؟ کیوں اوباما تیرے کو بنا کے گیا؟ تیرے پاسپورٹ پہ کبھی امریکہ کا ویزا ٹھوک کے گیا؟ وہ امریکہ کا پرائم منسٹر کون بنا؟ ولسان والے کے پیٹ میں گھسا. اچھا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ انڈیا اور انگلینڈ، انڈیا ہار گیا، تیرے کو معلوم ہے وہ کیچ چھوڑ دیا، باقی پکڑ لیتا نا تو انڈیا جیتے. کیوں؟ وہ تیرے کو ملنے آیا تھا کبھی؟ وہ تیرے چہرے پہ چھوٹنے کو بھی تیار نہیں ہے. یعنی ہم وہ کام کرتے ہیں. امریکہ کا پرائم منسٹر کون، انڈیا کا انگلینڈ کرکٹ کا کیا ہوا، ہم کو یہ فکر 500,000 کا کیا ہوا. کبھی تو نے یہ سوچا تو نے فجر کی نماز پڑھا کہ نہیں؟
قیامت میں اللہ ہم کو پوچھے گا امریکہ کا پرائم منسٹر کون تھا؟ قیامت میں اللہ ہم کو پوچھے گا کرکٹ کا کیا ہوا تھا؟ قیامت میں اللہ ہم کو پوچھے گا 500,000 کا نوٹ بند ہوا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پوچھے گا تجھے 5 وقت کی نماز پڑھی تھی؟ اس لیے میرے پیارو اب تو اپنے آپ کو تھوڑا مائنڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہو، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو. اگر کوئی باولا ایسا کرے، اگر کوئی ان پڑھ ایسا کرے، اگر کوئی انگوٹھا چھاپ ایسا کرے تو ایک بار ہم کہہ سکتے ہیں وہ جاہل ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ایسا کرتے ہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتا. اس لیے میرے پیاروں آ جاؤ، چلو 3 باتوں پر آ جاؤ. سب سے پہلی بات پر کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ. میں نے ساتھ میں بولو نا بھائی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آپ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. تو ایک کام کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. نمبر 2، اپنے دل میں حسد جیلسی نہیں، کیڑا کپٹ نہیں. بھائی کسی کا اچھا بنتا ہو، بھائی ہوتا ہے اپنے کو لالچ آتی ہے. بھائی کسی کی اچھی گاڑی دیکھو تو میرے کو بھی ہوئے، میرے پاس یہ گاڑی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. میں کسی کا بنگلہ دیکھا، میرے پاس بنگلہ ہو. کوئی انسان ہے کیا کرنے کا اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے بولے اللہ تم نے اس کو اتنا اچھا بنگلہ دیا، اللہ اس کو 10 دے دے، اللہ میرے کو بھی تو 1 دے دینا. اس کو حدیث پاک میں لکھا ہے ایسی دعا کرنے والا مومن ہے اور جنتی ہے. اپن ایسی دعا مانگتے، دعا تو مانگتے جب انہیں سوچتے کب اس کا بنگلہ چلے مرے رستے پر آگے، اپنے کو ملے نہ ملے مگر یہ دکھی ہونا چاہیے. اس سے میں کبھی کبھی کہتا ہوں برا نہ ماننا، ہم کو اپنوں سے جو تکلیف ملی ہے وہ غیروں سے نہیں ملی. ہم کو اپنوں نے جتنی ٹانگیں کھینچی ہے ہماری، اتنا حسد، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، بغض، نفرت. ارے میرے دوستوں زبان پر غیبت، جتنا ہم نے اپنے دل کو کالا کیا اور اپنوں سے ہم نے جتنا نقصان اٹھایا غیروں سے نقصان نہیں اٹھایا. اس لیے میرے دوستوں ایک بات سنو، حدیث سناتا ہوں، آپ برا نہیں مانو. جس دل میں جلن ہوتی ہے نا، بولو ساتھ میں بولو، جس دل میں جلن ہوتی ہے نا وہاں ایمان نہیں آتا ہے، وہاں ایمان نہیں آتا ہے. اب سگا بھائی سگے بھائی سے جلتا ہے. ایک بھائی نے تھوڑا اچھا بنا لیا ہو، دوسرا سگا بھائی خون کا رشتہ ہے، وہ لوگوں میں اس کی برائیاں کرتا ہے، اپنے سگے بھائی سے برائیاں کرتا ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے. آج پوری دنیا کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی کسی کی برائی کرے، کسی میں جھگڑا ہوئے، کسی میں نفرت ہوئے، بھائی بھائی لڑے، ہم کو بہت اچھا لگتا، سننے کو بہت اچھا لگتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کی بربادی پر اگر تم ہنسو گے، خوش ہوگے، اللہ مرنے سے پہلے اس سے زیادہ بربادی میں تمہیں مبتلا کرے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آج چل رہا ہے بھائی سگے بھائی کی برائیاں کرا اور لوگ ہنس رہے، مزے لے رہے، تماشا بن رہا ہے. میرے دوستوں یہ نہیں سوچتا آج اس کی سنتا ہوں کل میری بھی لوگ سنیں گے. اس کو کیوں یہ نہیں کہتا بھائی خاموش ہو جا، تیرا سگا بھائی ہے، تو معافی مانگ لے، وہ تیرے سے معافی مانگ لے، تم لوگ اچھے لوگ ہو. ایسا بولنے کو ہماری زبان تیار نہیں ہے. حالانکہ میرے پیارے دوستوں سچ بتانا، ہمارے نبی نے اخلاق بتائے کہ نہیں بتائے، رحمتیں بتائے کہ نہیں بتائے. آج آپ کو ماشاءاللہ کتنے سارے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سمجھنے سننے جیسی بات ہے. ایک کریانے کی دکان ہے، کریانے کی دکان سمجھتے ہو؟ گروسری شاپ انگریزی میں اس کو کہیں گے. کریانے اناج کی دکان ہے. ایک دکان، ایک سمجھو ادھر یہ جو میں ٹیبل پر بیٹھا ہوں نا فار ایگزامپل سمجھو، اور ایک وہ گلی کے اندر ہے، وہ تھوڑی اندر کی دکان ہے. شام کا وقت ہے، مدینے پاک کا واقعہ سنا رہا ہوں. یہ صحابی کی دکان ہے، وہ بھی صحابی کی دکان ہے. بولو یہ بھی صحابی کی دکان ہے اور وہ بھی سننے جیسی بات ہے. شام کا وقت ہے، دکان بند کرنے کا ٹائم ہے. بھائی اس زمانے میں عصر کے ٹائم پر دکانیں بند ہونے لگتی تھی. آج کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو 10 11 بجے تک دکانیں چلے. ہاں شام کو دکان بند ہونے کا ٹائم ہو گیا. یہودی دوڑتا دوڑتا یہ دکان پر آیا جو بالکل مڈل آف بازار کے بالکل مڈل میں ہے. وہ دکان پر دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، اتنی بڑی ڈش دکھانا، اتنا یہ چاہیے، اتنا یہ چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ سب چیزیں میری دکان پر ہے، آپ کیش پیسہ دو گے؟ ہاں بالکل کیش، ادھار کی بات نہیں. وہ یہودی ہے، بولو خریدنے والا. انہوں نے سب دیکھا وہ کیش پیمنٹ کرنے والا. تھوڑی دیر کے بعد کیا کام مانو، سب دیکھنے کے بعد بھائی ایک کام کرنا ہے، یہ گلی میں جانا ہے، وہاں ایک دکان ہے، وہاں بھی وہی کوالٹی کا مال ہے جو میرے پاس ہے،
क्वांटिटी भी वही है, क्वालिटी भी वही है, वहां से खरीद लेना। तो यहूदी था, कहा मेरी मर्जी, कहीं से भी खरीदो, तुम कौन मशवरा देने वाले? अरे तुम कौन मेरे को मशवरा देने वाले? मैं कहीं से भी खरीदूं, यहाँ से खरीदूं कि कहीं से खरीदूं? आपको देना हो तो दो, ना देना हो तो मत दो। उन्होंने कहा ना, सारा माल मेरे पास है, लेकिन मुझे रोजाना मेरी जितनी कमाई होती है ना वो हो चुकी है, और वो मेरा भाई है ना, सुबह से मैं देख रहा हूँ सिर्फ उड़ाने का फल पड़ा है, कोई भी कस्टमर उसके पास नहीं गया, तो चला जाएगा, इतना बड़ा कस्टमर आ जाएगा, ले लेगा, हो जाएगा। जैसे मैं मेरी बीवी के पास खुश होकर जाऊंगा, वो भी तो अपनी बीवी के पास खुश होकर जाएगा। उसके बच्चे भी तो इंतजार करते होंगे, अब्बा दुकान से आएगा, मेरे बच्चे भी इंतजार करते, मुझे रोज कितना कमाना, मेरी कमाई हो गई, वो बेचारा सुबह तक कुछ भी कमाया नहीं है। इसलिए मैं आपको हुक्म नहीं देता, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वहां से माल ले लो तो ज्यादा अच्छा। ये यहूदी गए और वहां जाके वो दिया होगा, उनको तो मालूम नहीं है कि इन्होंने भेजा है, गए और सारा का सारा माल है, टोकरे के टोकरे और ठेले के ठेले भरे, अरे दोनों ठेले उठे नहीं, बड़ी मुश्किल से वो ठेले उठाकर और सारा पेमेंट करके वापस ये दुकान पर है। इनके दुकान के बंद करने का टाइम था बिल्कुल, ये आए और आकर कहा भाई एक चीज खरीदना है, वही तो मुझे एक चीज खरीदना है भाई, दुकान खोली ना। तो इन्होंने फिर कहा अरे भाई मेरे को माफ कर दे, जितना माल मेरे पास है उतना माल उनके पास है, क्वालिटी भी वही है, क्या खरीदना? कहा ना, एक चीज वहां नहीं मिली, मुझे यहाँ खरीदना है। क्या क्या खरीदना? तेरे हाथ भरे हुए, पूरा ठेला भरा हुआ, क्या खरीदना? तो यहूदी ने सारे ठेले को जमीन पे रखा, अपना हाथ बढ़ाया, कहा मुझे कलमा पे पढ़ना है, मुझे तुम्हारे हाथ पे कलमा पढ़ना है, मैं कलमा लेने के बाद से आया हूँ, कलमा लेने के बाद से आया। उस साहबी ने रोते रोते अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओ मुसलमान साहबी ने पूछा, तूने कलमा पढ़ लिया मेरा भाई, तूने कलमा पढ़ लिया, क्या हुआ? कहा जब तुम्हारी रहमत को देखा, तुम्हारे दिल की नरमी को देखा, तुम्हारे एक गाय वाला भाई जो तुमको नहीं देखता है, तुमने उसका ख्याल किया। अरे जब तुम्हारे दिल में इतनी रहमत है तो तुम्हारा नबी कितना रहम वाला होगा, तुम्हारा अल्लाह कितना रहम वाला होगा। और वो रोते रोते कहता मैं तुम्हारा मजहब कबूल करता, कयामत में वो नबी से मेरी सिफारिश कर देना, कबूल करने में देर हो गई, मगर तुम्हारे अंदर जब इतनी रहमत है तो नबी कितने रहमत वाला होगा। हम लोग होते तो ऐसा करते, बाजू वाली दुकान में देखते, बच्चे ने अपना कार्ड भी भेजा, देख इधर ही आने का, दूसरी को लेकर नहीं जाएगा। बोलो होता कि नहीं होता? और अगर भूल में कभी देख लिया कि वो दूसरी दुकान पर गया, फिर इसकी दुकान पर आया, तो बराबर बात भी नहीं करेगी। क्यों? मैं उधर गया था, वहां जाने क्या तरीका? ये अखलाक है मुसलमानों की अखलाक है। इसलिए मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्तों, दिल साफ करो, करोगे नहीं इंशाअल्लाह? दिल साफ कर लो, दिल का हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट, ये दुश्मनियां निकालो, निकालो दुश्मनी निकालो। अरे तुम अगर किसी से बात ना करते हो, अरे अल्लाह के वास्ते चला जाना, जा भाई उसके पास जा, जाकर कह दे भाई तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, अरे मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे, उससे माफी मांगो। अल्लाह की कसम एक बार तुम उससे माफी मांगोगे, अल्लाह कहता मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के वास्ते किसी से माफी मांगेगा, अल्लाह तुझे दुनिया आखिरत दोनों में इज्जत अता करेगा। अपना ईगो मत लाओ बीच में, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, क्यों, मैं क्या चीज हूं, हम है क्या? मैं आज अल्लाह ने हमको बड़ा बनाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मर्तबा पूछा ना, ये इंसान घमंड बहुत करता है ना, इसका ईगो बहुत आता है ना, थोड़ा कमा लिया और थोड़ा इंडिया के बाहर चला गया, जैसे जन्नतुल फिरदौस का चक्कर लगा के वापस आया। सलाम कर मैं तुमको नहीं पहचानता, कौन तुम्हें, कौन भाई? भाई होता कि नहीं होता ऐसा? ये नाम मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पूछा गया ना कि इंसान इतना अपना ईगो बना का, हज़रत अली ने रोते रोते कहा काश इसको पता चला होता 2 नापाक कतरे से पैदा हुआ है, एक माँ के हैज के खून का कतरा है और एक बाप की मनी का कतरा है। 2 नापाक कतरे से पैदा हुआ है, नापाकी से पैदा हुआ, वो तो शुक्र मान के अल्लाह ने तुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। अल्लाह ने फरमाया अलम यकुन नुतफतन मिन मनी युमना थुम्मा काना अलक़तन
خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اللہ فرماتا میرا بندہ ایک بنی کا کترا تھا جس کو ٹپکا دیا گیا. اللہ کہتا گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. اللہ کہتا پھر میں نے تجھے بڑا بنایا, تجھے بیوی بھی عطا کر دی, بچے بھی عطا کر دے. یہ تیرا کمال نہیں ہے, اللہ پیدا کرنے والا, قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ. میرے دوستو تو یہ دوسرا کام کرو گے انشاءاللہ. بولو اپنا دل میں بولو نا, بولو ساتھ میں اپنا دل صاف کرو گے انشاءاللہ. نہیں کرو گے انشاءاللہ. کسی سے کوئی عدالت وہ کپٹ نہیں, وہ تو جا کے کیا کر لینے گا, معافی. دو کام کرو گے تو تیسرے کام پر آ جائیں. آ جاؤ آ جاؤ, بولو آ جاؤ. تیسرا کام پیلا نے پیشے پر تو قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبی سے سچی محبت کرنا. نمبر 1 لا الہ, نمبر 2 دلوں کو دل صاف ہوگا تو کلمہ جمے گا اس میں, اور نمبر 3 آقا تاجدار مدینہ. ساتھ میں بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو کریں گے انشاءاللہ. بھائی نبی سے محبت کریں گے نہیں انشاءاللہ. ایک بات ہم لوگ کرتے ہیں نبی سے محبت. کہاں میری سوال پوچھ لیتا ہوں آپ کو, بھائی کرتے نبی سے محبت؟ ہاں بولت آواز سے بولو, میرے کو کان میں تکلیف ہے. کرتے محبت؟ نہیں اور زور سے بولو نا, کرتے. اور کرنا بھی اس میں کہ جو کرتا ہے وہ جنتی. بولو بولو, جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ جہنمی ہے. ارے بولو وہ, اور جو نبی سے محبت کرتا ہے نا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. بولو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے پیارے نبی سے محبت کر لے. اے ولسان والوں ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز سے بولو, آواز سے, میں بات ختم کر رہا. ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بولو سبحان اللہ. ہمارا نبی انگلی مبارک سے, ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. جب میرے کتاب میں پڑھا نا کہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ارے ہمارے نبی جنگل میں گئے تو درخت اور پتھر بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو گئے. تو کتاب میں پڑھا اس کی وجہ کیا, علماء نے لکھا ہے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کروائے, اللہ نے نبی کی مبارک انگلی سے سورج کو واپس بلایا. اللہ نے اس لیے کروایا تاکہ ہر امتی کو پتا چلے اگر تو مصطفیٰ کا غلام ہے تو چاند اور سورج بھی مصطفیٰ کا غلام ہے. لیکن ہم نبی سے محبت پھر کچھ ہوا کرتے ہیں نا. تو ہماری محبت اور صحابہ کی محبت بیلنس دیکھنا ہے. میں نے دیکھنا آپ کو بولو نا صلی اللہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق کا نام سنا نا, گھر میں رو رہے. ارے بولو گھر میں رو رہے. بھائی بڑا آدمی گھر کا روئے تو بیوی بچوں کو ٹینشن آئے گا کہ نہیں آئے گا. ارے بولنا اب میں گھر میں جاؤں ہے کر کے رونا شروع کروں تو میری بیوی پریچا ہوا ویسا والوں نے مارا تو نہیں, کھانا نہیں دیا تھا تو ہوگا بھی نہیں ہوگا. اب حضرت ابو بکر جیسے ابو بکر گھر میں رو رہے ہیں, بیوی بچے کیا ہوا کچھ کہہ رہے, روئے جائے. جب بہت پوچھا ارے رو کیوں رہے, کھانا کھایا, پانی پیا, گھر ہے, بیوی ہے, بچے ہے, کاروبار ہے, سب برابر ہے, پھر رونا کس بات کا. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پاس کچھ پیسے رکھے. اس زمانے میں چاندی کے سکے, سونے کے سکے جس کو درہم اور دینار, درہم اور دینار رکھے ہیں, تو اس میں رونا کیا. اپنے گھر میں پیسے ہوئے تو اپنے کو رونا آتا ہوں میرے کو دے دو. اور ابو بکر رو رہے گھر میں تو بیوی بچوں کے گھر میں پیسے رکھے, اس میں رونے کی کیا. رونا اس لیے نہیں ہے کہ پیسے رکھے, رونا اس لیے کہ وہ مجھے میرے نبی کو ہدیہ دینا ہے, پریزنٹ دینا ہے. یعنی سارے پیسے میرے نبی کو تو گھر والوں نے اس میں رونے کی کیا بات ہے. اٹھاؤ اور جا کے بھائی اگر آپ کو کسی کو ہدیہ دینا ہے, پریزنٹ دینا, اس کے گھر میں رونے کی کیا بات
کہ بھائی اٹھاؤ کباڑ میں سے نکالو لو اور جا کے دے دو. تو گھر والوں نے کہا حضرت ابو بکر سے آپ پیسے اٹھائے اور جا کر ہمارے نبی کو دے دے. اسی میں تو ہونا ہے. اس سے کہ جب دینے جاتے ہیں تو دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. یہ کہہ کر حضرت ابو بکر نے چیخ ماری. ابو بکر کو برداشت نہیں ہوگا کہ ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہوگا اور محمد کا ہاتھ نیچے ہوگا. یہ محبت تھی. یہ دینا چاہتا ہوں لیکن دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا. ابو بکر نے فرمایا مجھے دبانا نہیں کہ ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہو جائے اور مصطفیٰ کا ہاتھ نیچے ہو جائے. بس اتنا کہہ کے رونے لگے. گھر والے بھی رونے لگے. دروازے پر کوئی آواز آ رہی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو دروازہ کھولو. کون ہے؟ دروازہ کھولے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ آنکھوں میں آنسو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہ میں نہیں کہہ سکتا میں کیوں روتا. ہمارے نبی نے فرمایا تو مت کہ میں کہتا ہوں آج سے تیرے مال کو اللہ نے میرے واسطے بنا دیا ہے. دینے کی ضرورت نہیں, خود ہی آ کر لے کے چلا جاؤں گا. یہ فکر ہی مت کرنا ہاتھ اوپر ہوگا نیچے ہوگا. تیرا مال اللہ نے میرا مال بنا دیا. حضرت ابو بکر نے زور سے آواز دی اللہ تو نے میری بہت بڑی دعا کو قبول کر لیا. میرے پیاروں کو محبت ہے. بولو یہ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے کہ بھائی زور سے بولنا میں آواز نہیں آئی. نہیں سمجھے محبت کرتے ہو نا. داڑھی کا ہے جتنے سارے بیٹھے ہیں مجھے صرف بڈھا ہو کر سارے بچوں لوکنگ ہینڈسم بوڑھا ہو گیا, شوگر پریشر ایک پاؤں کمر میں لٹک گیا, سنڈے مارننگ. شرم کرو میرے دوستوں, شرم کرو, تھوڑا تو شرم کرو. وہ نبی کا چہرہ اللہ کی قسم جس سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں. بولو نا ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں. میرے دوستوں اتنا پیارا چہرہ, اتنا پیارا چہرہ, اور ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کرے. اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنی محبت کرے کہ حضرت ابو ہریرہ روتے روتے آئے اللہ کے رسول قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, ہم کو آپ کی ضرورت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ کہتے اللہ کے رسول قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, آسمان پھٹ گیا ہوگا, زمین کا چورا چورا ہو گیا ہوگا, پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے. ابو ہریرہ کہتے اللہ کے رسول آپ کی ضرورت ہوگی, آپ کہاں ہوں گے قیامت کے دن, آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت میں ہر نبی کہیں ہوگا اس کی امت کہیں ہوگی. ہر نبی کہیں ہوگا اس کی امت کہیں ہوگی. نبی کہاں ہوں گے, امت کہاں بچ سکتی ہوگی؟ ابو ہریرہ بہت بڑے اللہ کے رسول ہم بہت کمزور ہیں, قیامت کے میدان میں آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا لیکن ابو ہریرہ فکر مت کرنا, ہر نبی کہیں ہوگا اس کی امت کہیں ہوگی, لیکن جہاں میری امت ہوگی میں انہیں کے بیچ میں کھڑا رہوں گا. اور اللہ مجھے کہے گا اشارہ کرتا جا, تو جس کی طرف اشارہ کرے گا آج اسے جنتی بنا دوں گا. تو میرے دوستوں ہم قیامت میں اٹھیں گے نا اسی طرح اٹھیں گے جس طرح قبر میں گئے تھے, بغیر گاڑی کے گئے تو قیامت میں بغیر سے ہم سب کھڑے ہوں گے, ہمارے نبی بیچوں بیچ. بولو صلی اللہ ہو. اور اگر ہمارے نبی نے اس وقت قیامت کے چکے میں اگر ہمارے نبی نے ہم کو اتنا پوچھا کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا, کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا, تو 50 سال 60 سال 80 سال دنیا میں رہا, تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا, اس وقت اگر ہمارے نبی نے کہہ دیا جب انگلی مبارک کے اشارہ کرنے کا وقت ہوگا تب ہمارے نبی کہیں گے جا آج میں تجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچانتا. اللہ حفاظت فرمائے. اسے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی, مصطفیٰ کا دامن, یعنی ساتھ میں بولو پیارے نبی کا دامن. ہمارے نبی سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے میں آپ سے اگر ہم کو نبی سے محبت ہے, بولو ہے نا ہے, 3 کام کرنے سے. بولو نمبر 1 لا الہ, نمبر 2 دلوں کو صاف کرنا, نمبر 3 پیارے نبی سے محبت کرنا. کون کون تیار ہے تو میں بتا دوں کرنے کا طریقہ کیا. نبی سے محبت کریں گے بولو, نہیں ہاتھ اوپر کریں گے, بولو محبت کریں گے نا نبی سے, نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو نا نبی سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ. کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فاؤنڈمنٹ, پلر,
سب سے پیارا نبی سے محبت کرنے کا طریقہ خود ہمارے نبی نے فرمایا. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ سے محبت، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا، ہمارے نبی نے فرمایا جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو مجھ سے محبت کرتا ہو جائے گا. بلکہ ہمارے نبی نے ایک صحابی کو کہا، ایک صحابی کو ہمارے نبی نے کہا جن کا نام ہے حضرت ربیعہ. حضرت ربیعہ نے سوال کیا تھا میرے نبی مجھے آپ چاہیے، میرے نبی مجھے آپ چاہیے، میرے نبی مجھے آپ چاہیے، میں قیامت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا اِنِّی عَلَیَّ بِکَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیعہ تم نہیں، قیامت تک آنے والے کو بتا دو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، قیامت کی ہر منزل میں وہ محمد کے ساتھ ہوگا. اور ہمارے نبی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اسے جنت تک نہ پہنچا دیں گے. اس لیے بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ نماز بولو بھائی پڑھیں گے. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا پڑھیں گے نماز. کون کون تیار ہے؟ بلند آواز سے بولو نا پڑھیں گے نماز، پڑھیں گے انشاءاللہ. اب سنو کون سا مہینہ؟ ربیع الاوّل. شیخ عبد القادر جیلانی کے فتوے کس کو سننا ہے؟ ہاں بولو یہ نہ بولو، میں تو سنانے والا. ہاں سنتے جاؤ گے اور ہضم نہیں ہوگا، لیکن کرنا پڑے گا. کیونکہ آج کل ہم لوگ مفتی کو بھی الو بناتے ہیں. ہاں کوئی فتوا پوچھے گا اس میں اس کے اپوزٹ فتوا ہے. ہاں مفتی میں حمد نہیں پڑتی، ٹاپ لیول میں مفتی کا تھی رہے اور پھر تھوڑا بدل کے دوسرے مفتی کو فتوا دے گا، اس نے حلال برابر وہ فتوا. یہ کم وقت بولتا ہے کہ تیرے دل میں چور چھپا ہوا ہے. ہو رہا نا مفتیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. اسے میں کسی مفتی کا نام نہیں لیتا. شیخ عبد القادر جیلانی کا فتوا وہ تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کیونکہ انہوں نے بیان کرنا شروع نہیں کیا تھا، نبی کے حکم پر شروع کیا تھا. بھائی واقعہ سنا ہے نا، انہوں نے اسی مہینے میں، بولو کون سا مہینہ؟ ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ 3 فتوے دیے ہیں. ویسے تو بہت سارے فتوے دیے ہیں، لیکن زندگی کے آخری 3 فتوے کون کون سننے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. کریں گے انشاءاللہ. اور صرف سننا نہیں ہے، عمل کرنا. کریں گے نا عمل انشاءاللہ. آپ کا پہلا فتویٰ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا یصلی علیہ. یہی ربیع الاخر کا مہینہ غوث پاک پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ دیا. جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑا، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑا، قضا نہیں کیا اور مر گیا، پیران پیر فرماتے اگر میں رہوں تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاؤں. جان بوجھ کر نماز چھوڑا، مر گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ سنو، کہتے اگر میرے سامنے جنازہ آئے، بولو میں جنازے کی نماز. کسی نے حضرت سے کہا کہ وہ تو مر گیا، پڑھا دھویا. کہا کیا مر گیا؟ اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، اس کا چھیٹا ہم پر نہ آ جائے. ہم کو نہیں معلوم، ہم تو جنازہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن بے نمازی کے جنازے پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. یہ تو پہلا فتویٰ ہے. سنا نا آپ نے جنازے کی نماز؟ بولو بولو جنازے کی نماز. آگے کیا فتویٰ دیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑا، مر گیا، قضا نہیں کیا، مر گیا. فرماتے کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی نالے میں ڈال دو، مسلمان کے قبرستان میں اسے دفن مت ہونے دو. آج اگر کوئی مولوی فتوا دے پورا بلفٹ مارے اس کو، نہیں فتوا ہے اپنی جگہ پر. صحیح ہے نا؟ کتنے فتوے ہو گئے؟ آخری فتوا سنو ان کا. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، قضا نہیں کیا اور مر گیا، فرماتے یقین کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. بلکہ فرمایا کلمے کی بات نہیں کہ کہا لیس لہ فی الاسلام نصیب، مذہب اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. اس لیے ایک بات بتاتا ہوں، پڑھو گے نماز؟ نہیں کب سے شروع کرو گے؟ کتنے لوگ فجر نماز نہیں پڑھتے معلوم ہے؟ عورتیں بھی نہیں پڑھتی. کیا کرنے والے میں اب بچہ رات کو 2 بجے تک رویا، تو یہ تو پیدا کرنے سے پہلے سوچنے کا تھا. کیا اسی قیامت میں اللہ کو بھی نہیں بولے کہ میرا بچہ روتا؟ کسی ماں بہن نماز نہیں پڑھتی،
کتنے ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے. پیشاب ہوتی ہے نا آپ کے نام پر بولنا بھائی. بلکہ ڈائبٹک والا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا ڈاکٹر بولتا ہے یورین چیک اپ کرانے کا. تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو بوتل میں یورین لے کے جاتا ہے وہ خوبصورت بوتل ہوتی ہے, چمکتی چمکتی بوتل میں رہیں گے ڈاکٹر بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یورین لے کے بھی جاتا ہے اپنا, حالانکہ اس کا پیشہ نہیں ہو اور ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا وہ بھی ہاتھ نہیں لگائے گا, ٹیبل پہ رکھ دو ٹیبل پہ جائے گا, وہ لوگ کرتا بھی نہیں کرتا. عقل جانے والی بات ہے بھائی, پیشاب ہے ناپاک ہے. اب میں نہیں بولتا مجھے کوئی انسان مت دینا, علماء بیٹھے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے بستر پہ آتا ہے. بولو شیطان اس میں, جیسا آج کل 6:02 پہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, 7:30 7:30 کو ختم ہوتا ہے, چلو 7:30 پکڑو, اس کے بعد شیطان ہمارے بستر پر آتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنیہ, شیطان آتا ہے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے. بھائی ادھر سے بھی پیشاب اندر جاتا ہے, ادھر سے بھی پیشاب. تو جو اپنا پیشاب سے اتنی نفرت کرتا روزانہ شیطان لٹتا ہے اس کو متنے دیتا ہے. کتنا گندا ہوگا وہ آدمی جو فجر نہیں پڑتا ہوگا. وہ تو اللہ نے ستاری کی ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا ورنہ کانوں سے بدبو نکلے. شیطان ادھر بھی پیشاب کرتا ہے ادھر بھی پیشاب کرتا ہے. اچھا جب شیطان پیشاب کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے جب شیطان روزانہ فجر چھوڑتا ہے, روزانہ پیشاب کرتا ہے, روز فجر چھوڑا روز. میری ماں بہنیں بھی سنیں, جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتی ہے شیطان ان کے کانوں میں پیشاب روز کرتا روز کرتا روز کرتا. علماء نے لکھا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ پیشاب دل میں جاتا ہے اور ایمان کو چھین کے باہر نکال دیتا ہے. اس لیے وہ آیت کریمہ علماء نے پڑھی, پڑھو آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو. شیطان پیشاب کرتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ شیطان کا پیشاب گیا, اللہ نے دل سے کفر کی مہر لگا دی, کان اور آنکھ پر کفر کے پردے لگا دیے اور اللہ نے کہہ دیا جا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں یہ 3-4 باتیں آپ کو بتائیے, کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بولو لا الہ الا اللہ. نمبر 2 دل حسد نہیں, کینہ نہیں, کپٹ نہیں, عداوت نہیں, بغض نہیں انشاءاللہ. نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن, اور مصطفیٰ کا دامن سب سے بڑا دامن. بولو 5 وقت کی کون تیار ہے بھائی آپ اوپر کرے, بولو انشاءاللہ. بولو دعوت سے بولیں گے انشاءاللہ. بولو نا کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا, وعدہ پکا انشاءاللہ. اللہ میں ایک دو اعلان کروں گا, اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے. سب سے پہلے مجھے یہ بات آپ کو بتانی ہے, آپ سب سن رہے ہو نا. سب سے پہلی بات مجھے یہ بتانا ہے کہ میرے پیاروں حالات اس وقت جو ہے ہم پر جو حالات ہے, دعا کرو اللہ پورے دنیا میں چین سکون عطا فرمائے, ہندوستان میں خصوصاً اللہ چین سکون امن عطا فرمائے. آمین بولتے جاؤ. اللہ حاسدوں کے حسرت سے بچائے, فتنوں کے فتنے سے بچائے, شریر کی شرارتوں سے بچائے, شیطان نفس کے دھوکے سے بچائے, ظلم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ہم کو 2 کام کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. بولو ایک تو نماز, اور آج سے پابندی کرو, بولو کریں گے نماز. اور نمبر 2 حلال روزی پیٹ میں ہوتا ہے. حلال روزی, حرام پیٹ میں جب جاتا ہے نا معاف کرنا ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں آج جو لڑائی جھگڑے جب حالات دکھتے ہیں نا, کسی کی طرف انگلی مت اٹھاؤ, اپنے پیٹ کی طرف انگلی اٹھاؤ. تو نے تیرے گھر والوں کو حرام کھلایا, تو حرام کھایا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج باپ اور بیٹے کی محبت ختم ہو گئی ہے, آج ساس اور بہو کی محبتیں ختم ہو گئی ہے. تو میرے دوستوں قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا رزق کے حلال تو کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. تو ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ ہم حلال روزی کی کوشش کریں, حلال کمائی کی کوشش کریں. جو حرام ہے اس سے ہم دور کریں اس کو. اللہ تعالی ہم کو صحیح زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز کی پابندی بولو کریں گے انشاءاللہ. دوسرا اعلان مجھے یہ کرنا ہے کہ میں آپ کو تقریباً 10-15 دن پہلے میں حیدرآباد گیا تھا. حیدرآباد کے دورے پر گیا تھا, الگ الگ جگہوں پہ بیانات کی وجہ سے گیا تھا. وہاں میں
ایک ہمارے یہ حافظ رضوان کو میں نے خود دعوت دی اور اتفاق کے طور پر ورثات میں بیان بھی ہے. میں نے اس لیے کہ یہ جو کام کرتا ہے نا اللہ کا بندہ عجب کام کرتا، یہ بیواؤں میں، یتیموں میں، لاچاروں میں، مجبوروں میں، ان کا مدرسہ ہم نے دیکھا نا. ہمارے گجرات کے مدرسے دیکھے نا تو بہت ٹک ٹاک مدرسے نظر آتے. ان کا مدرسہ کیا مدرسہ تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں میرے پیاروں کتنے بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں. کھانے کے حالات پڑے ہوئے ہیں، پیسوں کے حالات ہیں میرے دوستوں، اتنے بیچارے مستحق ہے. اور پھر کتنے گاؤں میں جا کے بیواؤں کو اناج پہنچانا، یتیموں کی فکر کرنا، لاچاروں مجبوروں کی فکر کرنا، کتنی بیوہ کتنے یتیم بچے. تو جب میں نے سب حالات دیکھے میں نے خود ان کو دعوت دی. میں نے کہا حافظ رضوان صاحب آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بیان میں آ جائیں. انشاءاللہ میرے بیان میں جو لوگ آتے ہیں نا وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں. یہ لوگ تھوڑی بہت اپنی زکات دے دیں گے، صدقہ دے دیں گے، فطرہ دے دیں گے، کفارہ دے دیں گے. میرے دوستوں کتنے بچے حافظ ہو جائیں گے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں، جتنی بیوائیں ہیں جو بیچاری مجبور ہو جاتی ہے. ارے میرے دوستوں امت کی بیواؤں کے کئی مرتبہ ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، وہ غلط کاموں پر قدم اٹھانے پڑتے ہیں اس سے کہ پیٹ میں جانے کے لیے روزی نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے میں ان کو لے کر چلا ہوں اور ان سے میں نے وعدہ کیا تھا میں ایک ہفتے تک لے کر چلوں گا. اتوار کو واپس چلے جائیں گے. میں نے کہا جہاں تمہارے مقدر میں جہاں میرا بیان ہوگا وہاں تمہیں آنا ہوگا اور دلانے والا میں نہیں، دینے والے آپ نہیں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو میرے پیاروں مجھے حافظ صدیق نے آج کہا کہ ولسان والے میرے سے ناراض ہے. آپ کو معلوم ہے میں حافظ صدیق نے مجھے کہا، میں نے کہا کیوں ناراض ہے؟ کچھ تکلیف؟ ہاں آپ سے تکلیفیں پہنچتی ہے، آپ سلام کر کے نکل جاتے ہو، کسی سے مسافہ نہیں کرتے. تو میں نے سوچا بھائی ہم لوگ بھی مولوی پکا لائسنس یہ کراتے ہیں. میں نے کہا ملاقات کروں گا اور یہی رومال بھی رکھوں گا، ملاقات بھی کروں گا یہی رومال بھی رکھوں گا. آپ اپنی زکات صدقہ فطرہ دیتے جائے. کسی کو بڑی رقم دینا اور اس کو یہ ہے کہ نہیں مجھے رسید چاہیے تو مولانا رسید بھی لے کر آئے ہیں. لیکن جہاں تک میرے دوستوں میرا تو ایک ہی نظریہ ہے، دائیں ہاتھ سے دے دے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. بلکہ میری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں جمع ہو کے بیٹھی ہوگی میں کہوں گا وہاں کی کوئی ایک عورت ذمہ دار بن جائے اور اپنی ماں بہنوں میں تھوڑی سی تشکیل کر لے. اور یہ حیدرآباد، ہم گجرات میں رہتے ہیں، وہ حیدرآباد ہے اور وہ بھی کریم نگر یعنی حیدرآباد ایئرپورٹ سے اترنے کی بات بھی تقریباً میرے دوستوں 5-6 گھنٹے بائی روڈ جانا اور پورا مسلمانوں کا علاقہ ہے. میرے دوستوں وہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. ہم گجرات میں بیٹھ کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہاں بچے کتنے پریشان ہوں گے. تو میں بھائی آپ سب سے ملاقات بھی کروں گا، یہاں جولی بھی پھیلا کے رکھوں گا اور یہ جولی میرے آپ کے واسطے نہیں اللہ کے واسطے ہوگی. تو میں سب دوں گے بھی انشاءاللہ جو بھی آپ کے پاس ہو. بلکہ گھر قریب کوئی نہیں لایا ہو نا، ارے میں کوئی نہیں لایا، کتنے لوگ بولتے مولانا ہم کو تھوڑی معلوم تھا کہ آپ اعلان کرنے والے. میں نے بولا میرے کو بھی نہیں معلوم تھا، یہ سب اچانک ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ منہ میں زبان تو لے کر آیا نا، میں لکھا دے یہ تو اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، یہاں تو نقد بھی اور ادھار بھی سب قبول ہوتا ہے. تو اللہ آپ سب کو بہترین بناتا فرمائے. اچھا ایک بھائی جب آج میں سب آپ کی ریسرچ پوری کر رہا ہوں، سمجھ ہر وقت اچھا میں کروں گا. ایک بات اور، ایک بھائی میرے پاس آئے کہ ابھی میں کھانا کیا کھانا کھا رہا تھا، مجھے کہا آپ قرأت صبا پڑھ لینا. قرأت صبا سمجھتے ہو نا، قرآن کو پڑھنے کا صرف پروناؤنسیشن بدلتا جاتا ہے. میں نے کہا وہ بھی قبول ہے بھائی، مصافہ بھی قبول ہے، ملاقات بھی قبول ہے، دعا بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، درود بھی پڑھیں گے. لیمو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جتنا نچوڑنا ہے نچوڑ لے گا. دعا اچھے سے کرے گا. اب کوئی چائے رہے گا انتظام تو نہیں پلا دیا، جتنا دودھ پینا نہ چاہے میرے لیے چائے کا نہیں گے. آپ کی کسی آج بہت عجیب تھی. ہاں سب کو دودھ لے، میرے کو کچھ بھی. میں نیند میں تو اٹھا تھا، میں تو کہا کہ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آگے بنتا، اتنا تھکا ہوا سویا پڑا تھا. میں نے کیا تو میرے کو جلدی چائے پلائی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا چلو بیان کے لیے ایسا آ گیا بیان کرنے کے واسطے یہاں پر. تو بھائی پہلے ہم دعا اخیر میں کریں گے. پہلے میں قرأت صبا پڑھوں، پھر آپ لوگ آؤ ملاقات کریں، یہاں رقم رکھیں اور اس کے بعد ہم ذکر بھائی جب کلیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ذکر بھی کریں گے اور درود بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے. پہلے میں قرآن پڑھ لوں، آپ سب لوگ قرآن کو غور سے سنیں. اللہ سب کو ثواب عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين صدق الله العلي العظيم. आते जाए मुसाफा करते जाए आगे बढ़ते जाए. मैं नीचे बैठ जाता हूँ ताकि आपको भी और मेरे को भी सहूलत रहे. हाँ इन्होंने भी किसान किया हुआ है उनको भी तकलीफ बदला. आइंदा भी भाई कल का वक्त है अगर आपको कुछ भी देना करना हो मौलाना अशरफ साहब की हमारे हाफिज सिद्दीक साहब की वहाँ तक पहुँचा दे. अब सब लोग गर्दन झुका दें और अल्लाह का जिक्र करें. बिल्कुल मेरे दोस्तों प्यारा वक्त है जुमा की बात है अल्लाह ताला इस रात. हाँ भाई वो कार्ड भी तकसीम होने वाले हैं जो पहले भी वर्ल्ड साहब में तकसीम हुए अब फिर तकसीम होंगे इंशाअल्लाह. आप जरूर हाफिज को दिए कार्ड किनको दिए हैं? हाफिज फहद साहब को वो कार्ड दिए हैं. यानी आप जब सवारी पर सवार हो 2 व्हीलर हो 3 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो जो भी अपनी सवारी हो अल्लाह एक्सीडेंट से बचाए उसके लिए खास 3 आयात करीमा है जिसके पढ़ने से गारंटी है कि उस बंदे का एक्सीडेंट कभी नहीं होगा. तो वो कार्ड इंशाअल्लाह हाफिज फहद के पास से आपको मिलेंगे. आप जरूर लेकर जाए उसे याद करें और सवारी पर सवार होने से पहले पढ़े. सब लोग गर्दन झुकाए और 2 मिनट के लिए अल्लाह का जिक्र करें. शुरू करें. अल्लाह 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. सब दरूद पाक पढ़े. मेरी जुबान पर मोहम्मद आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد الحفي محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم على سيدنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرنا ہمارے خطا سے درگزر کرنا. اللہ جمعہ کی رات کرنا بہت مبارک رات کرنا. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. مہربانی کر کے معاف کر دے. ہم نے بہت گناہ کیے اللہ. آنکھوں کے گناہ کانوں کے گناہ زبانوں کے گناہ ہاتھوں کے گناہ پاؤں کے گناہ اور بڑے
بہت بڑے پاپی ہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا، میں گنہگار اللہ، میرا ہاتھ گنہگار. اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں بل بلاتا ہوگا، تہجد میں روتا ہوگا، تجھے اس کا روزہ پسند آتا ہوگا. اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، جو باتیں کہی گئی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ولیوں کی محبت نصیب فرما، پیارے نبی کی محبت نصیب فرما. کہتے میں غلطیاں ہوئی تو معاف کر دے، سننے میں بے توجہی ہوئی تو معاف کر دے. لیکن اللہ پورے مجمع میں نماز کا ارادہ کی، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ اور نمازی بنے، خود اپنے آپ کو نہ بنا سکا، کسی اور کو کیا بنائے اللہ. لیکن اللہ یہ سب تیرے بندے، اللہ ہم سب تیرے بندے اللہ. لام جھنڈے سے ہی اللہ تیرے ہی بندے اللہ. سب کو نمازی بنا دے اللہ، ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر کے بچے کو نمازی بنا دے. اے اللہ، اگر نماز چھوٹ گئی، ایسا نہ ہوئی موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا. اے اللہ، اللہ قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھائے گی اللہ. اللہ سب کو نمازی بنا دے اللہ، پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ. ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا دے. بہت سے بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ. اللہ دوا پیے تھک گئے اللہ. اب تو دوا پیتے پیتے بھی مجھے عجیب لگتا ہے اللہ. تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ. ابھی میں نے سنا ایک بچہ 4 مالے سے نیچے گرا ہوا اللہ، بیچارہ بیمار ہے اللہ، اس بچے کو بھی شفا عطا فرما دے اللہ. اے اللہ، جو مرحومات ہے سب کی کروٹ مغفرت فرما دے. اور اللہ ایک دن اس جمعہ کی رات میں مانگتا، ایک بچاری کی طرف بھی مانگتا ہوں اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے اللہ. میری ماں بہت بیمار ہے، تو جانتا ہے اللہ، سارے ڈاکٹر منع کرتے ہیں اللہ. جہاں ڈاکٹر فیل ہوتے ہیں وہیں تو دل قدرت شروع ہوتی ہے اللہ. اللہ اب تیری بات سے نا امید نہیں ہے اللہ. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے اللہ. کے مجمع میں بہت سارے بھائی بہن ماں بیٹھی ہوگی، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کا ابا، وہ گھر عجیب لگتا ہوگا جہاں ماں نہیں اٹھی ہوگی، جہاں ابا نہیں ہوتے ہوں گے اللہ. وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا، باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا اللہ. اللہ جب مٹی مار کے گھر آیا ہوگا، اپنے ماں کے کپڑوں کو دیکھتا ہوگا، اپنے ابا مرحوم کے کپڑوں کو دیکھتا ہوگا، سوچتا ہوگا وہ ماں تھی جو ہنستی تھی تو گھر میں باغ باغ ہو جاتا تھا اللہ. وہ باغ ایک مرتبہ سجدے پہ ہاتھ رکھتا، ساری تھکن دور ہو جاتی تھی اللہ. جن کے اماں ابا چلے گئے ان کی قبروں کو دور سے بھر دے، ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اللہ. ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ. سب کی روزی میں برکت عطا فرما اللہ. مولانا حیدرآباد صاحب دور ہے اللہ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، امت کے بچوں اور امت کی عورتوں بیوہ عورتوں کے گھر میں آئے ہیں اللہ. جن لوگوں نے جو دیا اللہ، اچانک اعلان اچانک ان کا دینا اللہ، تیرا کرم ہے اللہ. سب کو بہترین بدلہ عطا فرما دے اللہ. اپنی شایان شان ان کو بدلہ عطا فرما دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اللہ. سب جائز مقاصد کو پورے فرما دے الہ العالمین. جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شروع سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على